Assalamu alaikum and welcome to Baran-e-Rahmat with me Sidra Iqbal, your very own pre-iftar transmission. आपका हमारा साथ हमेशा की तरह दोपहर 3 बजे तक रहेगा और आज हमेशा की तरह हमने अपने प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया, जिसकी सआदत हासिल कर रहे थे क़ारी असदुल हक साहब। यकीनन जब हम अल्लाह ताला से ये इल्तिजा करते हैं कि हमारे अगर कोई भूल चूक हो जाए तो उसको दरगुज़र फरमाइए, और जो हमने अपने लिए कई प्रॉब्लम्स ख़ुद क्रिएट की हुई हैं, कभी हम कंपैरिजन में पड़ते हैं, कभी हम बेसब्रे हो जाते हैं, कभी हमें जल्द अज जल्द अपनी चीज़ें चाहिए होती हैं, ये तमाम हमारी जो ख़ुद साख्ता परेशानियां हैं, इससे हम अल्लाह ताला की पनाह मांगते हैं। कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि ये या तो हमारा नफ्स या ये शैतानी वसवसा हमें बरगला कर इस तरफ लेके जाता है, लेकिन दुनिया है, दुनियादारी में कभी आप उलझ जाएं तो ये सारे प्रॉब्लम्स बड़े रियल लगते हैं। ये माह मुबारक हमें ये मौका देता है कि हम अपनी परेशानियों से थोड़ा सा ब्रेक लें, एक ज़ूम आउट का लेंस देता है हमें, ताकि हम चीज़ों को अपने उसके पूरे पर्सपेक्टिव में देख सकें, ये समझ सकें कि हमारी परेशानियां कितनी छोटी हैं और अल्लाह ताला कितना गफ़ूर और रहीम है और दुनिया की हर शय पे, इस कायनात की हर शय पे कादिर है। लेकिन ख़ास तौर पे अगर बोझ की बात की जाए तो कभी कभार हमें माली परेशानियों का बोझ महसूस होता है। कुछ ऐसे हमारे इख्तलाफात होते हैं, गिल्ट फैक्टर्स होते हैं, जो हमारे दिल पे हमें एक तरह से वो बोझ महसूस होता है। कभी कभार ज़िम्मेदारियां हमारे कंधों को झुका देती हैं। तो ये वो तमाम तरह के बोझ है जो इंसान अपने ऊपर लाद कर चल रहा है और लगता है कि जब तक हमारी सांसें चलेंगी ये बोझ हमने ढोना है। लेकिन अल्लाह ताला का करम हो तो यही चीज़ें आसान हो जाती हैं। अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि जिस चीज़ को आप पसंद करते हैं उसको आप विद ईज़ कर पाते हैं। अच्छा, लोग इसको ज़रा सा मुख्तलिफ अंदाज में समझते हैं। वो समझते हैं कि जी आसानी का मतलब है कि शायद इस चीज़ में मेहनत नहीं लगती। मिसाल के तौर पर अगर कोई मज़दूर है, वो पूरा दिन काम करता है, उसको काम अपना पसंद है, या कोई खेत खलियानों में काम करता है, ज़रूरी शोबे से उसका ताल्लुक़ है, तो ये उसके लिए आसान होगा। आपने अक्सर लोगों को ड्राइंग रूम्स में ये बात करते हुए देखा होगा, जी इनको बनाए इन कामों के लिए, ये सख्तियाँ झेल लेते हैं, बड़े सख्त जान हैं। नहीं, जो काम आपको पसंद होता है, और इंसानी ज़िंदगी और इंसानी जहन, हमारी फ़िज़िकलिटी बड़ी अडेप्टेबल है। ये हमने देखा कोविड में भी, जब नए एतवार आते हैं तो इंसान बड़ी जल्दी अडेप्ट कर लेता है। लेकिन साथ साथ जो चीज़ें आपको पसंद हैं वो आप बाआसानी कर पाते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो आसान है। हम में से कई लोग इतना ज़्यादा बोझ उठाकर चल रहे हैं, इतनी ज़्यादा मुश्किलात को बर्दाश्त कर रहे हैं कि हमें लगता है कि शायद इनका ज़र्फ़ बहुत बड़ा है या इनको तकलीफ़ होती ही नहीं, इनके जज्बात और इनके आसाब बहुत मज़बूत हैं। लेकिन साथ ही साथ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक इक्विटेबल और इंसाफ पे मबनी माशरा होना चाहिए। अच्छा जी, कुछ मेरे कल से मैं देख रही थी न्यूज़ और ख़बरें आ रही हैं, तो कुछ सियासी ख़यालात भी थे, लेकिन ये बिल्कुल प्रोग्राम मुख्तलिफ है। और आज ख़ास तौर पे क्योंकि हम रमज़ानुल मुबारक का ज़िक्र कर रहे हैं, यानी उसकी ख़ास ट्रांसमिशन है, तो सबसे पहले जो मेरे स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं उनसे मैं आपको तारुफ़ करा दूँ। हमेशा की तरह शेफ़ कुर्रतुलैन हमारे साथ हैं, आज भी ज़बरदस्त रेसिपीज़ लेके आएंगी। आज क्या बना रही हैं ये मैं थोड़ी देर में इनसे पूछूँगी। इसके अलावा जी आज सेहत और रोज़ा में हम दिल की यानी क़ल्ब की भी बात करेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले आपको ये पैकेज दिखाते हैं, हज़रत बीबी फ़ातिमा से मुंसलिक है। इसको देखें, फिर वापस आएंगे, इस पर भी गुफ्तगू करते हैं। लेट्स टेक अ लुक। रमज़ानुल मुबारक की 3 तारीख सन 11 हिजरी को आगोश नबूवत की परवरदा खातून जन्नत हज़रत सैयदा फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का विसाल पर मलाल हुआ। पूरी दुनिया की तारीख रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी की नज़ीर और मिसाल पेश करने से कासिर है। आपकी ज़ात तैयबा उम्मत मुस्लिमा की ख़वातीन के लिए एक मिसाल और काबिल तक़लीद नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, बस जिसने उसे नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी और चहीती साहबजादी हज़रत बीबी फ़ातिमा इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु की ज़ौजा थीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी बेटी का नाम फ़ातिमा इसलिए रखा गया है कि अल्लाह ताला ने उसे और उससे मोहब्बत रखने वालों को दोज़ख से अलग थलग कर दिया है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि जब फ़ातिमा हुजूर की खिदमत अक़दस में हाजिर होती तो हुजूर हज़रत बीबी फ़ातिमा को खुशामदीद कहते और खड़े होकर उनका इस्तक़बाल करते, उनका हाथ पकड़कर उसे बोसा देते और उन्हें अपनी नशिस्त पर बिठा लेते। हज़रत बीबी फ़ातिमा बड़े पाकीज़ा औसाफ की हामिल थीं, हर वक्त इबादत इलाही में डूबी रहती थीं। दुनिया की ख्वाहिशात से आपका दूर दूर तक कोई वास्ता न था।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की रहलत के बाद आप अक्सर बीमार रहने लग गईं और 3 रमज़ान को आपका विसाल हुआ। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आपका जनाजा पढ़ाया और जन्नतुल बकी में तदफीन की गई। जी जनाब, आज का दिन मुंसलिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहीती साहबजादी हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा से, और यकीनन जिस तरह के आप इस पैकेज में, इस रिपोर्ट में भी देख रहे थे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी विसाल का वक्त जब करीब आया तो रिवायतों में कहा जाता है कि उन्होंने हज़रत बीबी फ़ातिमा को अपने करीब बुलाकर कुछ उनके कान में कहा, जिसके बाद वो क़दरे मुतमईन हो गईं। और जब उनसे लोगों ने सवाल किया कि उन्होंने क्या बात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताई, तो उन्होंने कहा कि तकलीफ़ तो थी वालिद के बिछड़ जाने की, उनके वसाल को इतना करीब अपनी आंखों से देखने की, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये बशारत दी थी कि सबसे पहले उन्हीं से मुलाकात, यानी हज़रत बीबी फ़ातिमा से ही मुलाकात होगी। और यकीनन जैसे कि हमने देखा कि कुछ ही अरसे के बाद वो भी विसाल कर गई। आगे बढ़ते हैं जी, प्रोग्राम में आपको लिए चलते हैं हमारे किचन में और देखते हैं कि क्या बनने वाला है आज। जी गुरत, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरा रास्ता तो आज आपने रोका हुआ है, इसको ज़रा सा साइड पे कर देते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। हाँ जी, क्या बना रही हैं आज? आज जो है बड़ी मज़ेदार रेसिपीज़ आपको सिखाएंगे। आज सबसे पहली रेसिपी जो है वो बीफ तवा बोटी है जी। उसके लिए मैंने बीफ जो है बॉईल करने रख दिया है क्योंकि बीफ टाइम लेता है। हाँ। और उसके साथ मैंने आपको बताया था मज़ेदार सी चटनियाँ सिखाऊंगी आपको। हाँ, जब से मेरा गला ख़राब है ना कुरतुल्लाह ने ये फैसला किया कि वो सारी चटनियाँ भी बनाएगी। पहले इमली की बनाई थी, आज मुझे नज़र आ रहे हैं आलू बुखारे। ये क्या दुश्मनी है भाई तुम्हारी मुझसे? बस आप जल्दी से गला ठीक कर लें, इसलिए मैं बना रही हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं, बीफ आपने बॉयल होने रखा है, अगर कोई ये झटपट बनाना चाहे तो क्या प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया जा सकता है? प्रेशर कुकर यूज़ कर सकते हैं आप। प्रेशर कुकर में 10-15 मिनट में बीफ बॉयल हो जाता है, बोनलेस, ठीक है? बिल्कुल सही है। और तीसरी रेसिपी है हमारी, आपको कोकोनट नज़र आ रहा है? मुझे वही, मैं परेशान हो गई, मुझे लगा कि ये चीज़ है, कोकोनट है, क्या चीज़ ग्रेटेड नज़र आ रही है। लेकिन कोकोनट के बारे में ये बात सच है कुरत कि जैसे इसको देखते हैं ना, ठंडक का एहसास होता है। जी, और ठंडक के साथ साथ हम इसमें एक रिफ्रेशिंग सी चीज़ डालेंगे तो और ठंडक आपको महसूस होगी। हम जामे शीरी से बना रहे हैं कोकोनट जैम बॉल्स। क्या बात है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, वैसे तो मैंने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया, लेकिन अगर जैसे इलायचीन पड़ी हुई है, क्या आप व्यूअर्स को कहेंगी कि दोनों आपस में कोई भी इस्तेमाल करके रेसिपी बनाई जा सकती है? दोनों यूज़ करके बता ज़बरदस्त, ये बात हुई ना। नहीं है, और ये बच्चों की बहुत फेवरेट होने वाली है क्योंकि रमज़ान में थोड़ा सा हेल्दी भी खाना चाहिए, तो कोकोनट है और हम ये यूज़ करेंगे। उसके साथ हम इसमें कंडेंस मिल्क यूज़ करेंगे तो थोड़ा यानी एक फ्लेवर्ड बर्फी टाइप चीज़ बनने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, क्योंकि इफ्तार पे मीठे की बहुत क्रेविंग हो रही होती है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह आज तीसरा रोज़ा है, लेकिन मैंने अभी तक 2 रोज़ों तक अपनी जो मीठे की क्रेविंग है ना उसको बिल्कुल कंट्रोल में रखा हुआ है। कैसे कर लेती हैं? मुझसे यार नहीं होता। मैं ना शरबत से बहुत दूर बैठती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये करती हूँ। नहीं, मैं जब तक ये जामे शीरी ना पीऊँ ना मुझे सुकून नहीं मिलता, लगता है कि कुछ मिसिंग है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा मेरा वाला जामे शीरी जो होता है ना, लोग कहते हैं ये डाइट जामे शीरी, वैसे वो शुगर फ्री भी आपको मिलता है, लेकिन मैं बिल्कुल जिसको कहते हैं ना शरबत को बस सुंघाना है, बिल्कुल हल्का सा फ्लेवर। कुछ लोग बहुत उसको रिच पीना पसंद करते हैं, दैट इज़ अप टू देम। अच्छा ये जो पानी उबल रहा है इसमें क्या बनाने वाली हैं? हम आलू बुखारे डालेंगे, थोड़ा सा मैंने इसलिए पैन ये वाला लिया है ताकि वो अच्छे से घुल जाएं। बिल्कुल और सही है। फिर वो हो जाएंगे तो फिर हम इसकी चटनी स्टार्ट करेंगे। आज मैं पहले आके मसाले देख लिया, मैंने कहा कहाँ मुझे धसका लगने वाला है जब ये कुटी पिसी साबुत लाल मिर्च इस्तेमाल नहीं लगेगा क्योंकि ये मैं भून के लाई थी। क्या बात है, क्या बात है। चले जी, ये बहुत सारे मसाले जिसके साथ बीफ रेसिपी बनेगी, इसके अलावा कोकोनट बॉल्स बनने वाले हैं। हो सकता है कोई ड्रिंक भी हो या शायद आज ड्रिंक का टाइम नहीं बनेगा, बट वी विल कीप टेलिंग यू अबाउट दिस रेसिपी। बड़ी मज़ेदार चीज़ें यहाँ पे रखी है। इसकी चटपटी को देख के ही ना मेरे मुँह में कुछ अजीब सा पानी जैसा आ रहा है। सो वी आर गोइंग टू टेक क्विक ब्रेक, वापस आएंगे और हमारा सेगमेंट्स रोज़ा और सेहत में हमारे तमाम तर हेल्थ एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे और उनसे जानेंगे कि आर्ज़ा क़ल्ब की अगर आपको शिकायत हो तो फिर क्या करना चाहिए, और ख़ास तौर पर रमज़ान में। सो क्विक ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज बारान रहमत और यकीनन आपका और हमारा साथ रहता है दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक। अच्छा जी, हमारे साथ कुरत हैं, कुरत की अपनी रेसिपीज़ चल रही हैं, लेकिन साथ साथ अब रोज़ा और सेहत के सेगमेंट में जिन हेल्थ एक्सपर्ट्स ने हमें ज्वाइन किया है, आइए सबसे पहले आपका उनसे तारुफ कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इनाम दानिश, आप इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया इनाम साहब आपकी मौजूदगी का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर अरीज हारून, क्योंकि ग़िज़ा
اور خوراک آپ کا 90% آپ کا جو لائف سٹائل ہوتا ہے اور خدا نخواستہ جو ہیلتھ کنڈیشنز کو آپ اوائڈ کرتے ہیں یا ڈیولپ کرتے ہیں اس کا تعلق غذا سے ہوتا ہے, تو یقیناً عریج اس میں ہماری رہنمائی کرتی ہیں. تھینک یو عریج فار بینگ ہیئر. اینڈ آف کورس وی آلسو ہیو ود اس طب نبوی ریسرچ اسکالر جناب آغا عباس صاحب, اور حکمت کی نظر سے بھی ہم آپ کو نسخے اور کچھ تجاویز دیں گے آپ کے عارضہ قلب یا امراض قلب کو اوائڈ کرنے کے لیے. اس کے لیے حکیم شاہ نذیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رمضان مبارک آپ سب کو. مبارک آپ سے پہلی ملاقات ہے حکیم صاحب, کیسا گزر رہے ہیں؟ شکر اللہ کا, بہت اچھا. پورے جا رہے ہیں روزہ ابھی تک؟ بالکل بہت ایزی روزے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ, اللہ تعالیٰ اسی طرح سب کے لیے آسانیاں کرے. اچھا جی, آج خاص طور پہ کیونکہ شروعات ہوئی, ہم بوجھ کا ذکر کر رہے تھے. کچھ لوگوں کو دل پہ بوجھ یا بھاری پن محسوس ہوتا ہے. سب سے پہلے اس کو سائنسی نظر سے دیکھتے ہیں. تو ڈاکٹر دانش صاحب, آپ سے سب سے پہلے یہ سوال کہ اگر کوئی اچانک سے محسوس کرے کہ سینے پہ کچھ بھاری بوجھ سا ہے یا دل میں تکلیف اچانک سے محسوس ہو رہی ہے, تو کیا ہر سینے میں اٹھنے والی ایسی تکلیف ہمیں انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی اے ہارٹ پرابلم؟ دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ رسک فیکٹر کتنا ہے. جی. اگر کوئی پیشنٹ ڈائبیٹک ہے, ہائپر ٹینسیو ہے, اس کا بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہے, شوگر زیادہ ہے, اسموکنگ کرتا ہے, کولیسٹرول ہے, یا ہارٹ کی فیملی ہسٹری ہے, ان لوگوں کو کنسیڈر کرنا چاہیے ہر چیسٹ پین کو کہ یہ ہارٹ کا پین ہے. اگر رسک فیکٹر نہیں ہے تو کچھ اور بھی ہو سکتا ہے, لیکن اگر یہ میجر رسک فیکٹر ہے تو یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ ہارٹ پرابلم ہے اور اس کو ضرور ڈائگنوز کرانا چاہیے. بالکل صحیح. اچھا جی, جس طرح ہم قرآن حکیم کی طرف دیکھتے ہیں تو یقیناً جیسے قرآن کا دل کہا گیا ہے سورہ رحمان کو, اور اسی طرح اگر ہم سورہ یاسین کو اس کی زینت سورہ رحمان کو کہا گیا ہے. آغا صاحب, دل کی اہمیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف احادیث مبارکہ سے ملتی ہے. ہمیں کہا جاتا ہے یہ جو ہمارا پیغام ہے یا یہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے, یہ بھی صرف اور صرف ہمارے, حالانکہ آپ سائنٹیفکلی لاجکلی بھی ہر چیز پروون ہے قرآن میں, لیکن یہ آپ کے دل پہ اثر کرتی ہے. اس سے ہم کیا مطلب لیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت پیارا انٹرو آپ کا, ماشاءاللہ. اور میں دل ہی کی بات کر کے دل سے اللہ کو کیسے پہچان سکتے ہیں, اس پہ ایک لمحے روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے, میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے شاگرد مفضل سے فرماتے ہیں کہ اے مفضل, تم نے کبھی غور کیا کہ اللہ نے جو یہ دل بنایا ہے یہ پھسلیوں کی مضبوط ہڈیوں کے درمیان میں رکھا. اللہ نے جو دل بنایا ہے یہ پھسلیوں کی مضبوط ہڈیوں کے حصار میں رکھا, اور پھر اس کو گوشت اور پٹھوں کے درمیان میں چھپا دیا اس کو, تاکہ اس کو کوئی خراش تک نہ لگے. اب بندہ سوچے کہ اللہ نے اتنے محفوظ حصار میں دل رکھا ہے, وہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے, آپ کے دل کو زندہ رکھنا چاہتا ہے. پروردگار عالم نے دل کے بارے میں بہت ساری باتیں کی ہیں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب ایک صحابی علیل ہوئے, دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو طب تھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہم عالم کسی کو تسلیم ہی نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارا یقین, ہمارا ایمان ہے کہ ان سے بڑا عالم کائنات میں کوئی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ایک صحابی علیل ہوئے اور خود بانفس نفیس میرے مولا رسول خدا ان کی عیادت کے لیے گئے, تو ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر میرے مولا رسول خدا نے فرمایا کہ تم کو عارضہ قلب لاحق ہو چکا ہے, اور تمہارے طبیب کو چاہیے کہ 7 گٹھلیاں عجوہ کھجور کی گٹھلی سمیت اور گودے سمیت کوٹ کے تمہیں کھلائے, اس سے تمہارا یہ عارضہ قلب چلا جائے گا. اب دیکھیے کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ سائنس تحقیق اور تجربوں کے رستے میں ہے. سائنس کی کوئی آخری بات نہیں ہے, لیکن میں سائنس کا انکار ہرگز نہیں کر رہا ہوں. لیکن آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, اور آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ عجوہ کی جو گٹھلیاں ہیں, کیونکہ یہ وہ خوبصورت درخت ہیں اور تاثیر والے درخت ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے لگائے, تو یقیناً اس کے پھل میں بھی اور اس کی گٹھلیوں میں بھی شفا ہی شفا ہے. آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں. حکیم صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ حکمت کے حوالے سے لوگ کہتے تھے کہ جو حکیم صاحب صرف نبض سن کر آپ کا تمام جو بھی حال احوال ہے وہ بتا دیتے تھے, اور یقیناً نبض سننے کا مطلب ہے کہ دل کی دھڑکن, اس کی رفتار, اس کی ردم کو سن کے پتہ لگایا جا سکتا تھا. آج بھی ایسے حکیم موجود ہیں؟ نہیں, آج کل تو ایسے بالکل نہیں ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اس میں آپ کی پوزیشن بتا سکتے ہیں کہ اس وقت آپ سستی کاہلی محسوس کر رہے ہیں یا ایکٹیو ہو رہے ہیں, کیونکہ یہ دل کی دھڑکن آپ کی اس طرح چلتی ہے. صحیح. باقی جس طریقے سے جو ڈائگنوز کرنا ہے ہمارا اور میڈیکل کا تقریباً کچھ ملتا جلتا ہی ہے. ہمارے راستے صرف آپریشن سے الگ ہوتے ہیں. صحیح. باقی یہ ہے کہ ٹیسٹیں ہم بھی کرواتے ہیں,
جی सारी चीज़ें देखी जाती हैं, उसी हिसाब से हम जड़ी बूटियाँ अपनी डायग्नोस करते हैं। अब जिस तरीके से आपने कहा कि सीने पे बोझ महसूस होना, सीने पे बोझ महसूस होना, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि बेतहाशा स्मोकिंग, बेतहाशा मुरगन चीज़ें खाने की वजह से भी कुछ ग़िज़ाओं का भी इस्तेमाल होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ वो हार्ट पे ही आप लेके जाएं। और इसमें यह है कि गैसेस की वजह से भी हो सकता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा हो, उसकी वजह से भी बोझ महसूस होता है, हाइपोटेंशन की वजह से होता है, डिप्रेशन की वजह से भी होता है। जब आपके सीने पे बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो, जैसे आपके मनों के हिसाब से सीने पे बोझ आ रहा हो, तो वक्त ज़ाया किए बगैर अपने कार्डिक डॉक्टर के पास चले जाइए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये अंदेशे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो सिर्फ हम सोच कुछ रहे होते हैं और होता कुछ है। अच्छा, बाज़ हम कुछ इंसान- बिल्कुल जी सही कह रहे हैं हकीम साहब, और तभी हमें ना हमारे लाइफस्टाइल को देखना पड़ेगा, रिस्क फैक्टर्स का जिसका डॉक्टर साहब ने जिक्र किया और आप दोनों हजरात ने भी उसको फिर एक तरह से सेकंड किया कि अपने रिस्क को मिनिमाइज़ करें। अरीज, यहाँ पे योर फील्ड कम्स इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि हमारा जो डेली रूटीन है, हम समझ रहे हैं कि यार आज हमने चलो मीठा ज़्यादा खा लिया, आज एक्सरसाइज नहीं की, आज हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट है भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ख़ानदान में 3-4 लोगों को ये बीमारी है, लेकिन आई एम अबव इट ऑल, सो आई कैन कंटिन्यू स्मोकिंग एंड लिविंग माई लाइफ एज इज़। ये रिस्क फैक्टर्स किस वक्त जाके हमें सबसे ज़्यादा हिट करते हैं? देखो, बेसिकली जब लाइफस्टाइल की बात करते हैं सिद्धो, लाइफस्टाइल में 4 चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट होती हैं। एक आपकी न्यूट्रिशन, जो आप डाइट खाना पीना खाते हो, आपकी स्लीप, जी, आप किस तरह सोशलाइज करते हो यानी कि आपकी मेंटल हेल्थ, एंड लास्टली इज़ जो आप हार्मफुल सब्सटेंसेस से हमें दूर रहना। हार्मफुल सब्सटेंस में स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इवन एक्सेसिव इंटेक ऑफ कैफीन आ जाएगा, जो हम लोग खाना खाते हैं, मतलब हार्मफुल में इवन हार्मफुल पीपल जो हमें टॉक्सिन्स, मतलब टॉक्सिक पीपल जो होते हैं जो हमारी इमोशनल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, तो वो भी आ जाएंगे। तो ये 4 स्लीप फैक्टर भी आएगा, स्लीप है ना, है ना, स्लीप फैक्टर के अगर आपकी नींद बतदरीज पूरी नहीं हो रही। हमारे यहाँ शहरों में रहने वाले तो इस बात पे बड़ी खुशी मनाते हैं कि जी हमारे लिए शहरी में उठना मुश्किल नहीं, हम तो शहरी तक ही जागते रहते हैं। देखो, स्लीप द अमाउंट ऑफ स्लीप जो है ना वो नहीं अफेक्ट करती, द पैटर्न ऑफ स्लीप मैटर्स। पैटर्न ऑफ स्लीप क्या होता है? रिसर्च है कि 9 PM से लेकर जो 4 AM तक की स्लीप होती है ना, दैट इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ स्लीपिंग। उस वक्त आपके हार्मोन्स की वर्किंग ऐसी हो जाती है, आपका जो सेल का रीग्रोथ है, जो आपके टिश्यू ब्रेक डाउन हो रहा है उसमें से रीग्रोथ हो रही है, वो सबसे ज़्यादा 9 PM से 4 AM तक होती है। अरीज, क्या तुम जानती नहीं, उस वक्त तो पाकिस्तानी ड्रामे लगने का टाइम होता है, उस वक्त कोई नहीं सोता। और हमारे यहाँ पार्टी तभी शुरू होती है ना, पार्टी भी तभी शुरू होती है। 10 बजे हम खाना खाते हैं, 8 बजे 9 बजे हम ड्रामे लगाते हैं, फिर उसके ऊपर पूरा तबसरा करते हैं, फिर रात के वक्त हालात हाज़रा का, करंट अफेयर्स का कोई प्रोग्राम देखते हैं। सो ऑफ कोर्स हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ और स्ट्रेसेस में ये तमाम चॉइसेस भी आहिस्ता आहिस्ता हमारी हमें इस तरह की बीमारियों की तरफ लेके जा रही हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर हम पाकिस्तान में देखें तो यंग एज जो है, जो यूथ है, वो ज़्यादातर इस तरह की प्रॉब्लम्स में आ रही है। जो एवरेज एज एक दिल के आर्जे की होनी चाहिए वो दुनिया भर में कहीं ज़्यादा है। पाकिस्तान में यंग लोग इससे इफेक्ट हो रहे हैं, इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। अच्छा, और जिस तरह इन्होंने कहा, ये बड़ी एक अहम बात है, निस्बतों की ही सारा हवाला है, और ख़ास तौर पे जब हम पूरी दुनिया से परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करके हमें यकीन हो जाता है, दिल को एक ढारस बन जाती है कि मामलात हल हो जाएंगे। आगा साहब, आपसे सवाल करना चाहूँगी कि कई दफ़ा मेडिकल साइंस कासिर होती है किसी को मदद करने में, कि सिचुएशन जैसे अभी बात हो रही थी कि मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर्स है, शरियाने इस कदर सुकर चुकी है, इस तरह से ब्लॉक है कि कोई बाईपास या कोई और इंटरवेंशन नहीं की जा सकती। तब अगर मैं तिब्ब नबवी के हवाले से पूछूं तो आप क्या रेकमेंड करते हैं? देखिए सिदरा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में साइंस नहीं थी, और साइंस का मैं बड़ा मुतक़िद हूँ। साइंस के बगैर तो हम एक कदम आगे अब इस वक्त चल नहीं सकते। बिल्कुल। लेकिन उस वक्त भी लोगों में आर्ज़ा क़ल्ब भी होता था, शुगर के मर्ज़ भी होते थे, जिगर के मर्ज़ भी होते थे, लंग्स के मर्ज़ भी होते, सारे अमराज उस वक्त भी थे। ये नहीं है कि ये अमराज सारे अब आएँ। तो उस वक्त भी दिल के आर्ज़े के मरीज़ जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते थे तो मेरे मौला रसूल खुदा उन्हें शहद के इस्तेमाल की तरगीब देते थे कि शहद इस्तेमाल कीजिए, शहद दिल की जिला को बढ़ाता है, दिल की लाइफ को बढ़ाता है। फिर एक जगह आपको मिलेगा कि लहसुन खाने के लिए भी हुक्म किया कि लहसुन खाइए। अच्छा, तिब्ब यूनानी के हवाले से मैं एक बात अर्ज़ कर दूं कि बहुत सारे गरीब ख़ानदानों में ऐसा होता है कि उन बेचारों को पता ही नहीं होता कि हार्ट अटैक आ रहा है तो वो क्या हो रहा है। सीने में जलन होती है, पसीने ठंडे ठंडे छूट जाते हैं, जबड़ों में तकलीफ़ होना शुरू होती है, दोनों शोल्डर्स भी पेन करते हैं।
ان کی سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا ہو رہا ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے. تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کو اس وقت ہارٹ اٹیک آ رہا ہے، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کا دل بند نہ ہو، یعنی کہ ہارٹ فیل نہ ہو، تو میں طب یونانی کا ایک نسخہ بتاتا ہوں. آپ کے گھر میں چاہے وہ آپ کے پاس ٹیبلٹ نہ ہو زبان کے نیچے رکھنے والی، ایسکارڈ نہ ہو، کوئی آپ کو کولیسٹرول کم کرنے والی ٹیبلٹ نہ ملے، ڈاکٹر تک آپ کی رسائی نہ ہو، تو آپ یقین کریں، آزما کے دیکھیے گا. میں بڑی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ جو چیزیں ہیں، جتنی بھی غذا ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں، انسانوں نے خلق نہیں کی. آپ 4 سے 5 یہ جو لہسن کی کلیاں ہوتی ہیں، آپ جلدی سے اپنے کچن سے لائیے، اس کو چبائیے اور 2 گھونٹ پانی پی لیجئے. میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ دعویٰ کر رہا ہوں، آپ ہارٹ فیل کے شکار نہیں ہوں گے، آپ یہ آپ جو کا آپ ہارٹ نے بند نہیں گارلک ہوگا. کی بات کی نا، یہ میں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس لانا چاہوں گی. اب تو میں دیکھتی ہوں کہ ویسٹ میں بھی بہت سارے لوگ اگر اس طرح گارلک کی کلوز کھا نہیں سکتے تو اس کی بھی ٹیبلٹس موجود ہیں، اس کے مختلف بوسٹر شاٹس، امیونٹی شاٹس کے طور پہ وہ چھوٹا سا جوس کا ایک ان کو کنٹینر ملتا ہے. یہ ماڈرن سائنس بھی مانتی ہے کہ گارلک میں آپ کو کافی اس طرح کے فائدے مل جائیں گے. دیکھیں، گارلک بیسیکلی کولیسٹرول کم کرتا ہے. ہماری جو کولیسٹرول کی میڈیسن ہے جی یہ بھی بیسیکلی گارلک کا ایکسٹریکٹ ہی ہیں. صحیح. مگر را گارلک جیسے کہتے ہیں کہ سمپل گارلک لینے سے ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے، سینے میں جلن بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن ایکیوٹلی جو ہے اگر کسی کو اٹیک ہو رہا ہے تو بہرحال ان کی اپنی لاجک ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ لہسن کھانے سے اٹیک ختم ہو جائے گا، یا وہ فوری طور پہ، کیونکہ اس وقت کولیسٹرول جمع نہیں ہو رہا ہوتا ہے. جی. ہارٹ کی آرٹری ایک نیرو ہوتی ہے، آپ سمجھیں کہ ایک روڈ ہے جس پہ 4 گاڑی گزر سکتی ہیں. انکروچمنٹ کی وجہ سے 2 گاڑی گزر رہی ہیں، پھر 1 گاڑی گزر رہی ہے، اچانک وہ 1 گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو روڈ بلاک ہوتا ہے، ادروائز چلتا رہے گا. تو اس وقت جو وہاں پہ کلاٹ بنا ہے وہ بلڈ کا کلاٹ ہے، اس وقت کولیسٹرول نہیں ہے. صحیح. تو جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے وہ بلڈ کلاٹ بن جاتا ہے، خون کا لوتھڑا اس راستے کو بلاک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اٹیک ہوتا ہے. تو ہمیں وہ میڈیسن لینی ہوگی جو اس کلاٹ کو ڈیزالو کرا سکے. مجھے یہ بھی بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ اگر کوئی بلڈ تھنرز کا استعمال کر رہا ہے یا کسی قسم کی انٹرونشن ان کی ہو چکی ہے، یعنی اینجیوگرافی ہو چکی ہے، اینجیو پلاسٹی اگر ان کی ہو چکی ہے، بائی پاس ہو چکا ہے، تو رمضان کے روزے کیا وہ رکھ سکتے ہیں ایسے لوگ؟ ایکیوٹ کنڈیشن میں نہیں، یعنی کہ اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہے، اینجیو پلاسٹی ہوئی ہے، بائی پاس ہوا، تو کم سے کم 3 منتھ تو نہ رکھیں. لیکن ریکمنڈیشن ہے کہ 1 سال تک نہ رکھیں. صحیح. تو کوشش کریں 1 سال، لیکن اگر وہ نہیں چاہتے تو کم سے کم 3 منتھ تک وہ نہ رکھیں. بالکل صحیح. باقی پیشنٹ جو ہیں وہ رکھ سکتے ہیں صحیح. اپنی کنڈیشن، کیونکہ ہارٹ کے ساتھ جو ہے وہ ڈائبٹیز عام طور پہ ہوتی ہے. جی. تو ڈائبٹیز اگر انکنٹرولڈ ہے کہ بہت شوگر لو ہو رہی ہے یا ہائی ہے تو نہ رکھیں. اسی طرح بلڈ پریشر اگر بہت لو یا ہائی ہے تو نہ رکھیں. تو ڈائبٹیز کے ساتھ جو دوسری کنڈیشن ہے، کڈنی ہے، جیسے کڈنی ڈیزیز ڈائبٹیز کے ساتھ اور ہارٹ کے ساتھ بہت کامن ہے. تو اگر کسی کے کڈنی فیل ہے، یعنی کہ کریاٹینن 1.3 بھی ہے، تو اس کو ریکمنڈیشن ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں. تو یہ آپ کی وہ ہیلتھ کنڈیشنز ہیں جس میں میڈیکل سائنس آپ کو کہتی ہے کہ آپ یقیناً اپنے لیے رسک نہ کریٹ کریں اور اپنے مولد سے پوچھ کر روزے رکھیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے، مزید اس گفتگو کو آگے لے کے چلیں گے. آپ کے کئی سوالات ہیں، اس کو بھی لے کے چلنا ہے. اور آج کا سوشل ایشو، اس پہ ہماری ٹیلی فون لائنز کھلی ہوں گی، پلیز کال کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں. اے کوئک بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت، آپ کا میرا ساتھ دوپہر 3 بجے تک. اور اب تو الحمدللہ مجھے اس روٹین کی اتنی عادت ہو گئی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی رمضان مشکل تو نہیں ہوگا. ہم لوگ دیکھیں 1 سے 3 بجے کا جو وقت ہوتا ہے نا، ویسے ہی وہ ایک لل پیریڈ ہوتا ہے. مجھے اچھا لگتا ہے کہ یہاں پہ آ کر ہم اپنے مہمانوں سے بھی ہماری ملاقات ہوتی ہے، کچھ اچھی مفید باتیں ہوتی ہیں، آپ سے ملنے کا موقع مل جاتا ہے. اور آج خاص طور پہ کچھ ایسے دوست جو پردے سے دھار گئے ہیں
उनसे ज़रा जानते हैं कि पाकिस्तान की रमज़ान की रौनक उनको कितनी याद आ रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़राह ख़ान जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। इसके अलावा जी हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अली इश्तियाक, इनको भी आप एक ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे जानते हैं और ये अब अपनी स्पेशलाइजेशन के लिए यूके में मुकीम हैं। ऑस्ट्रेलिया में अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर फ़राह का रोज़ा इफ्तार हो चुका है और अली और हम सब इंतज़ार में हैं, कतार में हैं। कैसे हैं आप दोनों? रमज़ान मुबारक टू बोथ ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम सजर, रमज़ान मुबारक। कैसे हैं अली? आपको कैसा लग रहा है बग़ैर पकौड़ों, बग़ैर अज़ान, यानी इस तरह लंदन में आप हों तो अज़ान की आवाज़ सुनाई नहीं देती, सब एक शोर गुल में लोग मगन हैं, तो मिस कर रहे हैं पाकिस्तान के रमज़ान को? बिल्कुल, यहाँ पर पहले दिन तो पता ही चला कि रोज़ा था और कहा गया कि आप ट्यूसडे को रख सकते हो, आप मंडे को रख सकते हो। और इसके अलावा ना आपको अज़ान की आवाज़ आ रही होती है, ना आप देख रहे हैं कि लोग सुबह उठे हैं, तो एक अजीब सी रौनक होती है रमज़ान में, क्योंकि इधर अंग्रेज़ ही है, गोरा ही है, वो पाकिस्तानी कम दिखने को मिल रहे होते हैं, तो वो फील नहीं आती। तो लेकिन एक मुझे आप मिस बताएं, करते हो इतनी बड़ी पाकिस्तान। तादाद में मुसलमान भी मुकीम हैं बरतानिया में, तो आपको जिस तरह, बल्कि लोगों ने तो कहा था कि जिस तरह हम देखते हैं कि क्रिसमस पे लाइट्स लगी हुई होती हैं और सजाया हुआ होता है कुछ अरसे तो बिकॉज देव बिन वर्किंग टूवर्ड्स इंक्लूसिविटी, तो उसी तरह रमज़ान में और ईद में भी सजाया जाता है। आपने नहीं महसूस किया ये सब कुछ? रमज़ान में बिल्कुल इन्होंने यहाँ सजाया है, लेस्टर स्क्वायर में इन्होंने लाइट्स लगाई हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात थी। मुझे भी अच्छा महसूस हुआ जब मैं बाहर निकला था देखी। मगर एट द सेम टाइम आप देखें कि जो एक कम्युनिटी का पूरा माहौल बनता है रमज़ान में पाकिस्तान में या किसी भी इस्लामिक कंट्री में, आई थिंक वो पॉसिबल नहीं है कि वो आप एक ऐसी नॉन मुस्लिम कंट्री में बन सके। बिसाइड्स कि ये लोग फुल कोशिश करते हैं इंक्लूसिविटी की, कोई इस तरह का ऊंच नीच वाला मसला नहीं है, स्टिल आप एक वो जो रूह है रमज़ान की वो मिस कर रहे होते हो कि सब लोग इकट्ठे, यानी पूरे घर में ही सारे लोग ही जा रहे हैं, तो तरावी के लिए जा रहे हैं, सारे लोग उठ रहे हैं। अब मैं जहाँ रह रहा हूँ ऊपर अंग्रेज है, नीचे अली, ये कोई और बिल्कुल है, इस मैं तरह है अकेला। ना कि जिस तरह आप कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने इज्तिमाई हमारी जो इबादत हैं उसमें कितनी बरकत रखी है। 30 दिन के रोज़े रेगुलरली रखना हम सब के लिए, अगर हम इंडिविजुअल कर रहे होते हैं तो मुश्किल होता है, लेकिन जब हम बहैसियत एक माशरे के, एक कौम के, एक उम्मत के ये रखते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। फ़राह, आपसे पूछूंगी किस तरह महसूस कर रही है? मेरे ख्याल में ये आपका पहला तो नहीं, आपने तो 2-3 रमज़ान अब गुजार लिए हैं ऑस्ट्रेलिया में। याद आती है पाकिस्तान के रमज़ान की? सजा, वो तो कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन गुड न्यूज़ ये देनी थी कि आपसे फिजिकली वहीं मुलाकात होगी, क्योंकि रमज़ान में ही मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान ट्रैवल करने वाली हूँ। इंशाल्लाह तो ताला। सो इट्स गोइंग टू बी ग्रेट फीलिंग। मगर यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फील होता है वो जो रौनक है, फजर में उठ के सभी नमाज को जा रहे हैं और तरावियाँ हो रही हैं। तो अच्छी बात ये है कि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं कि जहाँ पे मस्जिदें सजाई गई हैं, रोड पूरी सजाई गई है, लाइट से लिवरपूल है, ऑबन है और लकम्बा में है, जहाँ पे सब बड़े अच्छी अरेंजमेंट्स होती हैं। लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो बिल्कुल वीरान है, सुनसान है, पता ही नहीं चलता कि मगरिब की नमाज है, तरावी के लिए जाना है। तो आपको मिक्स्ड एरियाज मिलेंगे। लेकिन फ़राह, फिर अच्छी बात यह है ना कि तभी इंसान परदेश में भी जाकर अपनों को ढूंढता है। मैंने अक्सर पाकिस्तानी जब माइग्रेट करते हैं, चाहे वो कनाडा जाएं, तो जैसे बल्कि उसका मजाक भी उड़ाया जाता है कि भाई वहाँ पे इतने देसी कि अंग्रेज़ आके बेचारा अपने आप को परदेसी वहाँ पे महसूस करता है, लेकिन सब सारे मिलकर इसलिए रहते हैं ताकि फिर कोई ईद त्यौहार हो, कोई ऐसा मौका हो तो सबकी एक तरह एक साथ खुशियाँ मनाने का लुत्फ़ ही कुछ और है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और वो आपस में इतने ज़्यादा मल्टीकल्चरलिज्म की वजह से सिद्रा इतने घुल-मिल जाते हैं दैट यू विल नॉट बिलीव। मैं क्लिनिक गई तो सुबह मुझे मेरे क्लिनिकल मैनेजर जो थी मुझे कहती है आके, हैप्पी रमजान, आई नो यू मस्ट बी फास्टिंग। एंड दैट्स सच अ स्वीट जेस्चर कि उन लोगों ने जहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वो ईस्टर के सारे प्रिपरेशंस हो रही हैं, तो वहीं पर ही उन लोगों ने कैंडल भी ला के रखी और एक छोटा सा लालटेन भी ला के रखा, जस्ट टू मेक अस फील इंक्लूडेड। हम हैं, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। नहीं, अच्छा, ये वाकई ख़ासा है, और अगर दुनिया कोई भी महज़ब माशरा अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोगों को साथ लेकर चलता है तो उसकी बात ही अलग होती है। लेकिन अगर अली आपसे पूछूं, पकौड़ों के अलावा क्या मिस कर रहे हैं इस वक्त सबसे ज़्यादा? सबसे ज्यादा मैं जो रमजान में मिस कर रहा हूँ वो सायरन में मिस कर रहा हूँ। जो सहरी की टाइम एक सायरन बजता था, आपको पता चल जाता कि आप खाना सही। कम कर दो, सही। अब टाइम आ गया। इसके अलावा अपने अम्मी के हाथ का खाना,
آپ کو اب احساس ہوتا ہے گھر سے دور رہ کر کے جو خواتین گھر میں بنا رہی ہوتی ہیں کھانا، وہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے، اور ہم اس کو کتنا فور گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ ہم آ کے بیٹھ جاتے تھے ٹیبل پر اور سب کچھ آ جاتا تھا. تو جب آپ دور رہتے ہو تو آپ کو ان چیزوں کا احساس ہوتا ہے کہ یہ دکھنے میں بظاہر بڑا عام کام ہے کہ سامنے سالن آ گیا، پکوڑے آ گئے، چاٹ آ گئی، مگر جب آپ خود بنانے چلو تو کتنا ہی مشکل کام ہے. تو اچھی بات ہے، ساروں کو دور رہنا چاہیے تاکہ ان کے اندر یہ احساس ہو کہ گھر میں جو لوگ کام کرتے ہیں بلکہ خاص طور پہ وہ لوگ جو افطار کی میز پہ آ کے باقاعدہ ایک اٹینڈنس نہیں لے رہے ہوتے کہ او ہو آج پکوڑوں میں پالک کے پکوڑے نہیں بنے، ارے امی آج آپ نے فروٹ چاٹ نہیں بنائی. ان کو تو خاص طور پہ ایک آدھ مہینے کے لیے، خاص طور پہ کسی رمضان کے مہینے کے لیے باہر بھیج دینا چاہیے تاکہ پھر احساس ہو کہ یہ کتنا محنت طلب کام ہے. فرح، آپ کو سب سے زیادہ ایک اسٹرگل جو ہوتی ہے کہ گھر والوں کو اپنی روایات سے، اپنے طریقے، اپنے انداز سے جوڑے رکھنا، یہ ایک اسٹرگل ہے وائل یو آر ان آسٹریلیا. یعنی آپ اپنے کام سے واپس آ کر اسی طرح کا افطار کی میز سجاتی ہیں یا ڈائریکٹ ڈنر پہ لے جاتی ہیں؟ ہاؤ ڈو یو کیپ ان ٹچ ود دا کلچر؟ مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے صدا آپ کا ایسا کہ آپ یہاں پر میرے خیال سے آ گئی ہو اور دیکھ رہی ہو کہ ہوا کیا ہے. اور میں گھر میں ہی انٹر بالکل افطار سے 45 منٹس پہلے ہوئی تھی. تو میں پورے دن اپنے ہسبینڈ، بیکاز ہی واز ورکنگ فرام ہوم، تو میں نے کہا وہ چکن وہاں فریج میں اس کو چڑھا دیجیے گا تاکہ شام تک گل جائے. تو میں نے اس کا یہ بنانا ہے وہ بنانا ہے، بٹ ایکسٹرا ایفرٹ ڈالنا پڑتا ہے تاکہ میز ویسی سجی رہے. کیونکہ آپ کے جب بچے ہوتے ہیں تو ان کے لیے بہت ایزی ہوتا ہے ایڈجسٹ کر جانا نیو کلچر میں. لیکن اگر آپ ان کو اپنے کلچر سے، اپنے ریلیجن سے، اپنے ریچول سے، اپنی ڈشز سے سب سے پہلے نہیں رکھیں گے، ان کا تعارف وہ کبھی بھی اس چیز کو نہیں. مطلب ہمارے یہاں دودھ روح افزا مینڈیٹری ہے، ڈیلی بنتا ہے. بالکل. فروٹ چاٹ مینڈیٹری اور ڈیلی بنتا ہے. تو ہمیں خود ہی زندہ رکھنا ہے اپنا. آئی ہوپ کہ اس کو لال شربت ہی کہتے ہوں، باربی شربت نہ کہتے ہوں. بچوں کو تو نہیں پتا نا کہ یہ باربی بریانی بھی آج کل چل رہی ہے، تو کہ یہ باربی شربت تو نہیں کہتے اس کو. نہیں شکر ہے ابھی تک نہیں کہتے. چلے، تھینک یو سو مچ. آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ رہیے. میں واپس اسٹوڈیو میں آنا چاہوں گی جہاں پہ ہم صحت اور روزہ ڈسکس کریں. اور بریک میں ہم نے بڑی انٹرسٹنگ بات ایک ڈسکور کی کہ ڈاکٹر صاحب ہیں تو آپ انٹرونشنسٹ کارڈیولوجسٹ، لیکن مجھے لگ رہا ہے تھوڑا آپ پالمسٹری میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بتایا کہ سدرا کہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کی ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ عارضہ قلب میں مبتلا تو نہیں ہوں گے. تو یہ کون سی والی لائن ہے، اس کا ضرور بتائیں ہمیں. دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ تو بندوں سے تعلق نہیں ہے. کچھ کلو ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں دی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کوئی کانٹیکٹ. تو مجھے پالمسٹری سے انٹرسٹ بہت پہلے سے تھا، تقریباً 40 ایئر سے کہہ لیں. جب میں ڈاکٹر بنا، کارڈیولوجسٹ بنا، تو میں نے سوچا کہ یہ، کیونکہ ہم سینکڑوں پیشنٹ ڈیلی دیکھتے ہیں، تو پھر جب کارڈیولوجسٹ بنا تو ڈیلی ہم ہارٹ کے پیشنٹ دیکھتے ہیں. تو ایک کارڈیک لائن ہوتی ہے جس میں ہارٹ اٹیک کے چانسز ہوتے ہیں، اس کا آئیڈیا ہو جاتا ہے. اب ہاتھ کی لکیریں تو پیدا ہونے کے فوراً بعد، یعنی کہ اب بنی ہوئی ہوتی ہیں. جب آدمی پیدا ہوتا ہے اس کی ہاتھ کی لکیریں موجود ہوتی ہیں. تو پیدا ہونے کے بعد بھی یہ بتایا جا سکتا ہے کہ یہ پرسن جو ہے اس کو ہارٹ پرابلم ہو سکتی ہے. اور ہارٹ پرابلم عموماً جب بھی ہوتی ہے جب پیشنٹ کو ڈائبٹیز ہو یا ہائپر ٹینشن. تو بیماری کے بارے میں آئیڈیا کیا جا سکتا ہے. اگر ینگ لوگوں کا ہاتھ دیکھیں آپ 20 کی ایج میں جی، اور آپ ان کو پریکاشنز دیں کہ آپ اپنا بلڈ ٹیسٹ چیک کرائیں، کولیسٹرول چیک کرائیں، شوگر ٹیسٹ کرائیں اور احتیاط رکھیں ڈائٹ کے اندر، تو روک سکتے ہیں آپ ڈیزیز کو. لیکن کوئی ہمیں کلو تو دے نا کہ اگر کوئی انسان اپنے ہاتھ کو دیکھ رہا ہو تو کون سی چیز کو دیکھنا ہے یا اس پہ نظر رکھیں؟ نہیں دیکھے گا، یہ تو پالمسٹری بتائے گا. تو لیکن یہ میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں، آپ چاہیں تو ان کو فون پہ لے لیں. ہمارے ہاسپٹل میں ہاتھ دیکھتا ہوں، سب کو معلوم ہے کہ ہاتھ دیکھتے ہیں. تو مجھے ایک ڈاکٹر نے کہا، ہماری ایمرجنسی کے ڈاکٹر کہنے کہ سر میرا بھی ہاتھ دیکھ لیں. ڈاکٹر صاحب میرا بھی ہاتھ دیکھ کے جائیے. جی، تو میں نے روزے کی حالت میں یہ نہیں دکھا سکتے ہم ہاتھ، میں نے افطار کے بعد دکھائیں گے. تو میں ان کا آپ کو نمبر دے دوں، ان سے آپ کال معلوم کر لیں. تو میں کوئی بڑائی کی بات نہیں، میں ایک ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ ہاتھ دیکھا، میں نے کہا یار تم ایسا کرو کہ کل اپنا کولیسٹرول چیک کراؤ، شوگر چیک کراؤ. مجھے لگتا ہے کہ یہ ہارٹ ڈیزیز کی لائن ہے تمہارے ہاتھ میں. نیکسٹ ڈے جب میں گیا، اتفاق کی بات ہے، مجھے بتایا کہ ان ڈاکٹر صاحب کی تو انجیوپلاسٹی ہو رہی ہے. اتنا بائی چانس. اب میں جب اندر گیا ہوں، وہ مجھے دیکھ کر ہنس رہا ہے، میں اسے دیکھ کر ہنس رہا ہوں کہ کل ہم نے اسے یہ بات کہی کہ اپنا شوگر اور کولیسٹرول چیک کرائیں، آپ کے ہاتھ میں ہارٹ ڈیزیز کی لائن ہے.
اور نیکسٹ ڈے उसकी एंजियोप्लास्टी हो रही है। तो है अल्लाह ताला ने क्लू दिए हैं। अल्लाह इसका ताला ने हर advantage, चीज़ हाँ, में किसी भी चीज़ को बेमकसद पैदा नहीं किया। और अगर आप इनफरादियत की बात करते हैं और अल्लाह ताला की कुदरत की बात करते हैं तो वाकई किसी दो शख्स के फिंगरप्रिंट्स एक जैसे नहीं होते, हाथ की लकीरें एक जैसी नहीं होती, तकदीरें एक जैसी नहीं होती। तभी मैं कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर सुन रही थी, तो उसमें किसी ने कहा कि जब आप परेशानियों में घिरे होते हैं और ख़ास तौर पर रमज़ान का महीना है तो आप दुआएँ भी कर रहे हैं, आप अपनी परेशानियों को लेकर अल्लाह ताला के हुजूर में भी सजदा रेज़ हो रहे हैं, आप एक तरह से कंपेयर कर रहे हैं। आपको लग रहा है या तो आप ज़िंदगी में पीछे रह गए हैं या बहुत आगे आ गए हैं, कोई चीज़ें आपके लिए नहीं होंगी। ये बाय डिफ़ॉल्ट एक फॉल्टी थीसिस है, क्योंकि किसी के दो ज़िंदगियाँ, दो रास्ते एक जैसे नहीं हैं, किसी के एक्सपीरियंसेस एक जैसे नहीं हैं। एक ही छत, एक ही घर में रहने वाले दो बहन भाई जो कि खूनी रिश्ता भी है उनका, उनकी भी ज़िंदगियाँ एक जैसी नहीं हैं। तो कंपैरिजन करना तभी कहा जाता है कि कुफ्र है। लेकिन हकीम साहब, आपके पास वापस आना चाहूँगी। मुझे बताएं कि ख़वातीन का जो व्हेन इट कम्स टू हार्ट डिजीज़ तो वो बहुत लेटर ऑन डेवलप होती है, लेकिन उससे पहले वाली हार्ट कंडीशंस यानी उनका हाइपरटेंशन में रहना, डायबिटीज़ हो जाना, ये ख़वातीन में भी बहुत आम होता चला जा रहा है। आप कोई ख़ास टिप लेडीज़ को अगर देना चाहें? लेकिन चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हों, सबसे पहले तो अपनी मेडिकेशन एक दिन के लिए भी ना रोकें। अच्छा। जिस तरीके से अगर वो कोई ब्लड प्रेशर की, शुगर की जो भी दवाएं ले रहे हैं, उससे एक दिन के लिए भी स्किप ना करें, वो जारी रखिए। एक लकड़ी आती है अर्जुन की छाल, उसका 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह किसी भी वक्त बना कर पिएँ, 1 कप रात किसी भी वक्त बना कर पिएँ, 2 महीने तक पिएँ आप। उसके बाद आप अपना लिपिड प्रोफाइल भी करवा लें, इंशाल्लाह आपका ट्राइग्लिसराइड और HDL दोनों इंशाल्लाह आपको कंट्रोल में मिलेंगे। यानी कोलेस्ट्रॉल अगर आपका कम होगा, आप ज़रा अपनी एक्टिविटी लेवल्स को अच्छा रखेंगे तो यकीनन आपकी बेहतरी आएगी। वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, चला फिरा करें, नींद पूरी करें, तो ये चीज़ें होती हैं, कुछ एहतियाती होती हैं, इन पे आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आस्ते आस्ते आपकी तकलीफ़ें दूर होना शुरू हो जाएंगी। ज़ाहिर बात है स्ट्रेस लेवल को भी आप बंद नज़र नहीं रख सकते। स्ट्रेस लेवल आजकल बहुत ज़्यादा हुआ है, तो इसमें यह है कि दिमाग चलना, फजूल चलना, वहम करना, घबराहट होना, धड़कन तेज़ हो जाना, ये चीज़ें भी होती हैं। अगर ऐसी सूरत हाल हो तो एक बीज मिलेंगे, कपास के बीज होते हैं जिसे मगज़ बिनोला कहा जाता है जी, उसकी 1 चाय वाली चम्मच एक टाइम रोज़ाना पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला आपकी एक तो नींद भी बेहतर हो जाएगी, स्ट्रेस लेवल भी नीचे आ जाएगा। ये मैं वैसे आपसे वाकई पूछना चाहती थी, किसी और ने भी ये सवाल किया था कि हकीम साहब ये बताइए, रात को नींद नहीं आती और अभी नए नए क्योंकि रोज़े हम रख रहे हैं, सहरी में उठना है, सहरी में तैयारी करनी है, तो लोगों ने कहा स्लीप साइकिल सेट नहीं हो रहा, तो कोई ऐसी चीज़ जो इफ्तार में खाएं या इफ्तार के बाद नोश करें जिससे हम जल्दी सो सकें, कोई अगर इस तरह का मशवरा? लेकिन लेवेंडर फ्लावर, ओके, लेवेंडर फ्लावर आप ले लें, उसकी 1 चाय वाली चम्मच का कहवा बना के आप रात को किसी भी वक्त पी लें। आप देखें आपको एक तो नींद आएगी, बेहतरीन आएगी, जब उठेंगे तो फ्रेश होकर उठेंगे। जैसे स्लीपिंग पिल्स खाने से ना सुबह उठें तो उठा नहीं जाता, सुस्ती काहली रहती है, तबीयत बोझल रहती है, इसमें ऐसी बात नहीं होगी, एक्टिव होकर उठ जाएंगे। और अगर आप सहरी के बाद खा लेंगे तो उस वक्त भी आपको एक अच्छी नींद आ जाएगी। क्या बात है, थैंक यू सो मच फॉर दैट टिप। अरीज, आपकी तरफ आना चाहूँगी। बहुत सारी ख़वातीन कहती हैं हमें एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत है, हम पूरा दिन भागते दौड़ते घर के काम करते रहते हैं, एक्सर्शन और एक्सरसाइज में क्या फ़र्क है? देखो, थकावट के साथ तो आप मेरे ख्याल से पूरे शहर के चक्कर लगा लो, अगर आपका टारगेट हार्ट रेट आपने अचीव नहीं किया, आप फैट बर्न नहीं करेंगे और ना आपका वेट लूज़ होगा, ना आपके वो वाले हार्मोन्स रिलीज़ होंगे जो आपकी बेहतरी लाएंगे चीज़ें। टारगेट हार्ट रेट क्या होता है कि आपका सर्टन 220 में से आप अपनी एज सब्ट्रैक्ट करते हो, उसका अराउंड 70 to 80% आपने लेना होता है, वो आपका टारगेट। अगर आप एवरेज करोगे, हर कोई कैलकुलेट नहीं करे, तो 120 से लेकर 150, फीमेल्स का थोड़ा सा कम होता है, मेल्स का थोड़ा ज़्यादा होता है। अच्छा, आपने टारगेट हार्ट रेट अचीव करने के बाद भी आपको एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स उसको मेनटेन करना होता है, देन आपका फैट बर्न होना शुरू होता है। सही। उसके बाद आप उसको जितना सस्टेन करेंगे उतना फैट बर्न होगा। बिल्कुल सही। अरीज, वेरी क्विकली, आजकल जैसे रोज़े लोगों ने रखे हुए हैं, तो इफ्तार से पहले एक्सरसाइज या वॉक करें या इफ्तार के बाद? इफ्तार से थोड़ा पहले करें ताकि आके फ्रेश अप हो, फिर इफ्तारी करेंगे तो वो आपका यूटिलाइज भी होगा, क्योंकि विद इन 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज आप जो खाते हो वो जल्दी जल्दी बर्न आउट होता है। बिल्कुल तो जो हम लोग, वैसे तो मैं मना करती हूँ कि शरबत और फ्रूट चाट आपने नहीं लेने, तो अगर लेकिन आप खाना चाह रहे हैं तो इफ्तार से पहले एक्सरसाइज कर लें। इफ्तार से पहले आप एक्सरसाइज कर लें, कुछ नहीं तो 20-30 मिनट निकाल लें। असर से लेके मगरिब का वक्त एक हाथ में अच्छी तस्बीह पकड़ें और वॉक करें, जहाँ पे भी आपको मौका मिले 2-3 तस्बीहों का अपने लिए टारगेट रखें, एटलीस्ट आपकी 20-25 मिनट्स की वॉक आसानी से हो जाएगी।
فرا اور علی ہمارے ساتھ ہیں, دونوں ڈاکٹرز ہیں. علی, یہ کوئکلی سوال میں آپ کی طرف بھی لانا چاہوں گی. ویسے تو ہم یہ حفظان صحت کے اور اچھے اصولوں کی یہاں پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, آپ نے یو کے میں کیا نوٹس کیا کہ وہاں پہ بھی لوگ اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہیں, یا یہ پوری دنیا میں جو پینڈیمک ہے اوبیسٹی کا وہ نظر آ رہا ہے آپ کو وہاں پہ بھی؟ یہاں پر اکثر لوگ صحت کا کافی خیال رکھ رہے ہوتے ہیں. آپ پیڈسٹرین کے لیے پاتھ ویز اچھے بنے ہوئے ہیں, تو یہاں پہ واک اور جوگنگ بہت کامن ہے. آپ باہر نکلتے تو ہر کوئی اس بات کا بہت خیال رکھ رہا ہوتا ہے. ان لائک پاکستان, شاید وہ ویسے پاتھ ویز نہیں بنے ہوئے ہیں, شاید ویسی اویئرنیس نہیں ہے. تو یہاں پہ کمپیریٹیولی بے شک اوبیسٹی بھی ویسٹ میں زیادہ ہے, مگر ایٹ دا سیم ٹائم ان لوگوں کی شرح جو اپنے اوپر خیال رکھنا چاہتے ہیں فٹنس کا, وہ بھی میں یہاں زیادہ ہی دیکھتا ہوں. اور اپنے اندر آپ نے کیا تبدیلی محسوس کی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی صحت کا, ایکسرسائز کا پاکستان میں زیادہ خیال رکھتے تھے, یا اب آپ کیونکہ یو کے میں مقیم ہے تو آپ زیادہ رکھنے لگے ہیں؟ خیال تو میں جہاں بھی جاؤں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں, مگر یہاں مجھے زبردستی خیال رکھنا پڑ رہا ہے کیونکہ یہاں واک ہی اتنی زیادہ ہے. میں اپنے ہاسپٹل واک کر کے جا رہا ہوں, پھر ہاسپٹل میں کام بھی زیادہ چلنے والا ہے, پھر یہاں آپ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کر رہے ہوتے ہو, تو کھانا پینا, سموسے پکوڑے, آئلی چیزیں تو میں کھا نہیں رہا. میں نے تو قربانی دے دی سارے جامع شریک ہوں, کسی کی بھی ہو, ٹھیک ہے, میں نے صرف اپنے لیے جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں وہ رکھی ہوتی ہیں. تو پھر واک کر کے میں جا رہا ہوں, آ رہا ہوں, پریٹی شیور میری کیلریز پاکستان سے زیادہ ہی برن ہو رہی ہوتی ہیں, اور میرا وزن ہمیشہ باہر کے ملکات کے. اور اگر خدا نہ خاصہ انڈر گراؤنڈ کی یا کسی کی ہڑتال ہے تب تو پھر لمبی واک ہو گئی, پھر اور لمبی واک ہو گئی نا, پھر تو صحت ہی صحت ہے. پھر لمبی واک نہیں, پھر بہت آپ جب وہ کرواتے ہو, کیب کرواتے ہو, تو پھر پیسے بہت زیادہ ہو گئے, پھر آپ کو 25-30 پاؤنڈ دے کر وہاں پہنچنا پڑ رہا ہے ایک سائڈ کا. جی جناب علی, اچھا جی, بہت شکریہ علی ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. فرا, آپ کیا کہیں گی, زیادہ کانشیس ہو گئی ہیں ہیلتھ کو لے کے جب سے آسٹریلیا گئی ہیں, زیادہ نوٹس کرتی ہیں کہ بھائی او نو یہ تو قورمے میں بہت زیادہ تیل ہے, یا ابھی بھی آپ میں دیسی پنا اور آپ کہتی ہیں نہیں نہیں یہ ڈشز تو زیادہ گھی کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہیں؟ ایکچولی سدرا, ہم پاکستانی کہیں پہ بھی چلے جانا, سو ہمارا وہ فوڈی ایلیمنٹ کہیں نہیں جانے والا, سو اٹ ہیز ٹو بی آلویز فوڈ. بٹ میں اپنی فرینڈ کو بھی بولتی کہ ہم لوگ جب بھی ملتے ہیں کچھ بھی ہوتا ہے, ہمارا جو میجر انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کھانا ہے, اور دعوت پہ ہم نے ملنا اور ڈنر پہ ملنا ہے. بٹ اف یو ٹاک اباؤٹ می پرسنلی, آئی ول ٹیل یو, یہاں کا ایک سسٹم ہی ایسا ہے دیٹ اف یو فٹ یو فائن. یہ سب چیزیں آپ کو خود نے مینیج کرنی ہے. سو آئی فیل دیٹ کیپ اے بیلنس, بیکاز یو ریئلی نیڈ ٹو سی کہ آپ جس باڈی میں رہ رہے ہیں وہ باڈی کیسے چل رہی ہے. ایبسلیوٹلی, بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر فرا اور ڈاکٹر علی ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے علاوہ صحت اور روزہ میں بھی ہمارے ہیلتھ ایکسپرٹس ہمارے ساتھ ہیں, آغا عباس صاحب, حکیم شاہ نذیر, اینڈ آف کورس وی ہیڈ ڈاکٹر اریج اینڈ ڈاکٹر انعام. بہت شکریہ آپ سب کی آمد کا. اس سے پہلے کہ ہم بریک کی طرف بڑھیں, خوش آمدید کہنا چاہیں گے گوہر بھائی کو بھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اینڈ گوہر بھائی, اس سے پہلے کہ میں آپ کو ہینڈ اوور کروں ایک خوبصورت سے کلام کے لیے, ذرا جھانکی مار کے دیکھ لیتے ہیں ہمارے کچن میں کیا ہو رہا ہے. جی شیف قرت, کہاں تک پہنچے ہیں ہم؟ آپ دیکھ سکتی ہیں یہ کوکونٹ بالز تیار ہو چکی ہیں. ہاں, اور اس کے علاوہ ہمارا میٹ جو ہے بوائل ہو رہا ہے. اب میں آلو بخاری کی چٹنی ریڈی کر رہی ہوں. اچھا, تو میں یعنی دور ہی رہوں ابھی وہاں سے, کیونکہ چٹنی بن رہی ہے تو وہ گلے میں جا کے لگے گی. بٹ ابھی ول گیو یو دی اپڈیٹس. کوکونٹ بالز بڑی انٹرسٹنگ لگ رہی ہیں اور خوبصورت بھی دکھ رہی ہیں, اگر ہم دکھا سکیں ان کو. دے لک ریلی ریلی نائس, اور یقیناً یہ بچوں کی تو فیوریٹ ہونے والی ہے. اس پر مزید بھی بات کریں گے بچوں کی, اور ریفریشنگ بھی بہت ہوتی ہے. ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. جی گوہر بھائی, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اچھا جی, ہمارے ساتھ شیف قرت موجود ہیں, اور ابھی میں ایک خیال مجھے آ رہا تھا قرۃ العین کہ اگر واقعی دیکھا جائے تو گھر کی جو رونق ہوتی ہے نا وہ خواتین سے ہوتی ہے. اور خاص طور پہ جب اگر ہم بات کرتے ہیں رمضان مبارک کی, اس کے بعد عید الفطر کی, اس کو میٹھی عید کہا بھی جاتا ہے. اس میں کہتے ہیں لڑکیوں کی تیاریاں ہوتی ہیں, پورا مہینہ بھی خواتین ہی اپنے ایک طرح سے ایک ان کی ایک اپنی سروس چل رہی ہوتی ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی نئی ڈش ٹرائی کریں اپنے تئیں. جس گھر میں ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی بھیجی ہے وہ وہاں پہ واقعی ایک رحمت کی طرح ہے, اور آپ کے اس گھر کے رکھ رکھاؤ سے وہاں پہ جس طرح اہتمام کیا جا رہا ہوگا رمضان کا, عید کا, جو رونق ہے اسی سے آپ کو احساس ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وہاں پہ برس رہی ہے. صحیح بات کہہ رہی ہیں. اچھا, اب ہم جو ہے اپنی بیف توا بوٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور ہم یوز کر رہے ہیں ڈالڈا. جہاں مامتا وہاں ڈالڈا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کوئی ریسیپی بناتے ہیں تو اس کی مطلب وہ اس کے اندر جو ہم چیزیں یوز کر رہے ہیں وہ اگر کوالٹی اچھی نہیں ہوگی تو آپ کی ریسیپی اچھی نہیں بنے گی. بالکل صحیح کہہ رہی ہو, لیکن مجھے جلدی سے بتاؤ کیونکہ میں کافی دیر کے بعد تمہارے پاس آئی ہوں,
کوئکلی یہ بتائیں کہ بیف جب میں پہلے چھوڑ کے گئی تھی تو آپ نے اس کو صرف ٹینڈر کرنے کے لیے، اس کو گلانے کے لیے چڑھایا ہوا تھا پانی کے ساتھ اور چند مسالوں کے ساتھ، اس کے بعد کیا کیا ہو چکا ہے اس کے اوپر؟ اس کے بعد بس وہ بوائل ہی ہوا ہے، اب ہم اس کی آگے کی تیاری کریں گے۔ بوائل ہو رہا ہے ابھی تک؟ بوائل ہو گیا ہے، ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اوکے، اب ہم اور اس کا جو کری ہے یا اس کا اسٹاک ہے وہ رکھنا ہے یا ڈرائی کر دینا ہے؟ نہیں، تھوڑا سا اسٹاک رکھنا ہے تاکہ ہم جب مسالہ بنا رہے ہوں گے تو مسالہ نیچے لگے نا، اس لیے ہم تھوڑا سا اسٹاک بالکل صحیح ہے۔ اور ابھی آپ نے یہ تقریباً 3-4 ٹیبل اسپون جتنا آئل لے لیا؟ ہاں جی، ہاف کپ آئل لیا ہے، ٹھیک ہے، ڈالڈا کا، اور اس کے اندر ہم انین ڈالیں گے، یہ سوتے ہوں گے، انینز ہیں، اوکے۔ اس کے بعد یہ سوتے کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کیپسیکم سوتے ہوگی، پھر ہم گرم مسالہ، چلی فلیکس، ریڈ چلی، اور یہ ہم مسالہ ڈرائی روسٹ کر لیا تھا جس میں بٹن ریڈ چلیز ہیں، زیرہ ہے اور کورینڈر ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی بتا دو، میں وہاں چلی جاؤں گی پھر ڈال دیں۔ صحیح ہے۔ اس کے بعد یہ ساری چیزیں ڈال کے اس کے بعد ہم اینڈ میں ڈالیں گے اس میں اپنی مزیدار سی آلپرز کی کریم جو غذائیت سے بھرپور ہے اور پرزرویٹو سے پاک ہے، تو ہم اس میں یہ یوز کریں گے تاکہ مزہ جو ہے دوبالا ہو جائے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل آخر میں ڈالو گی تم؟ جی بالکل اینڈ میں ڈالیں گے، جب ہم نے کہا کہ جب سرو کر رہے ہوں گے تب ہم یہ ڈالیں گے۔ ویری کوئکلی اگر یہ کوکونٹ بالز کی بھی ریسیپی بتانا چاہو؟ بالکل، بہت ایزی ہے۔ ہم نے کرش کوکونٹ لینا ہے، اس کے اندر کنڈینس ملک ڈالنا ہے، اور ہم جامع شیری یوز کیا تھا وہ ڈالیں گے، اور جامع شیری کا ہم نے الائچین بھی یوز کیا ہے اور جامع شیری بھی یوز کیا ہے، تو آپ دیکھ سکتی ہیں جلدی سے ہم کمبائن کریں گے اور بالز بنا کے اوپر پسٹیشوز ہیں ہم نے اس سے گارنش کر دیا ہے۔ اچھا، کوئی اور اس میں کوکنگ کی اور اس کی ضرورت نہیں ہے؟ بالکل کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس میں بہت جھٹ پٹ بن جاتی ہیں۔ بالکل، خاص طور پر جی بہت بہت شکریہ، میں واپس بھی آؤں گی، پلیٹنگ بھی دیکھیں گے۔ اب ویلکم بیک آفٹر دا بریک، آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت اور آپ سب کا فیوریٹ سیگمنٹ جس میں علماء اکرام ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اور آج بالخصوص جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیسرا رمضان مبارک ہے اور یہ دن منسوب ہے حضرت بی بی فاطمہ سے، ان کے وصال کا دن ہے، تو یقیناً ان کے فضائل، ان کی رحمتوں اور ان کی زندگی، ان کی حیات طیبہ کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کا تحفہ ایک ایسے دور میں دیا جب بیٹیوں کو قابل قدر نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا بلکہ زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ ہم اکثر جب سورہ کوثر کی آیات کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، تو یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے دشمن اور کفار اس بات کا طعنہ دیا کرتے تھے کہ ان کا کوئی نام لیوا نہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت بی بی فاطمہ اور ان کے گھرانے اہل بیت کی صورت میں ان کو ایسے ورثہ دیے جن کا نام آج بھی ان کے نام سے منسلک ہے، اور ان کا ذکر کرنا یقیناً ہمارے لیے باعث فضائل ہوتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہمارے علماء کے پینل کو آپ سے انٹروڈیوس کرتی ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ زہیر آبدی صاحب، بہت بہت شکریہ زہیر بھائی آپ کی موجودگی کا۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد عامر محمدی بھائی، بہت شکریہ آپ کی آمد کا بھی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا عمران حیدر صاحب، آپ کی آمد کا شکریہ، اور آپ سب کی فیوریٹ ڈاکٹر فرحانہ اویس صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے اگر ذکر ہم بی بی کا کر رہے ہیں، زہیر بھائی آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری ایسے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ وہ حضور کس طرح حضرت بی بی فاطمہ کا مان کرتے تھے، جب وہ داخل ہوتی تھیں تو کس طرح ان کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ان کا کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بی بی کے ساتھ جو ان کی نسبت تھی اور ان کے جو فضائل تھے ان کو بیان کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو چیزیں خاص طور سے، یوں تو بی بی کے فضائل اتنے ہیں اور اتنی احادیث اور اتنی ان کی زندگانی کا ایک ایک گوشہ ایسا ہے جو قابل تقلید ہے مسلمان عورتوں کے لیے۔ ایک تو آپ نے خود بیان کیا، یہ بہت آسانی سے ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ جب جناب سیدہ آتی تھیں تو سرکار ختمی مرتبت کھڑے ہو جاتے تھے، اور اس وقت تک نہیں بیٹھتے تھے جب تک کہ جناب سیدہ نہ بیٹھ جائیں، اور بعض روایتوں میں کہ وہ اپنی جگہ انہیں بٹھاتے تھے۔ یہ وہ فضیلت ہے کہ تمام فضائل اپنی طرف ایک طرف، یہ ایک فضیلت بھی اگر صرف ہوتی تو جناب سیدہ کی عظمت بیان کرنے کے لیے کافی تھی۔ یعنی وہ خاتم النبیین جس کے لیے 1,23,999 انبیاء کھڑے ہو جائیں، وہ اپنی اس بیٹی کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، تو کیا عظمت جناب سیدہ کی ذات میں ہوگی اور کیا ان کی فضیلت ہوگی، جس کی وجہ سے سرکار ختمی مرتبت جو بعد از خدا تو ہی بزرگ از قصہ مختصر، وہ ان کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت جناب سیدہ کی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جناب سیدہ کا جو نام ہے فاطمہ، یہ نام پروردگار عالم کی ایک صفت سے مشتق ہے، جس کے لیے کہا گیا فاطر السماوات والارض،
वो ज़मीन का फैलाने वाला, फाड़ने वाला, बनाने वाला, बुनियाद रखने वाला, उस ना से नाम मुश्तक किया गया फ़ातिमा जी। और फ़ातिमा का एक मानी ये भी है कि वो अपने चाहने वालों को आग से बचाएंगी। यानी अल्लाह का ये वादा है कि जो जनाब सैयदा से मोहब्बत करेगा, जो जनाब सैयदा की पैरवी करेगा, उसे जनाब परवरदिगार आलम आग की सज़ा नहीं देगा किसी सूरत में। ये दो फजीलतें और भी हैं, मैं बयान करता हूँ दो चीज़ें, लेकिन ये दो फजीलतें ऐसी हैं कि अगर ज़रा सा दिक्कत नज़र से इस पर गौर किया जाए तो अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ने क्या मकाम दिया है कि सिर्फ़ उनसे मोहब्बत करने पर दोज़ख से नजात है। सुभान अल्लाह। सिर्फ उनसे मोहब्बत करने पर, जनाब सैयदा से मोहब्बत करने पर। दूसरी चीज़ ये कि जो हम अपनी ख़वातीन के लिए एक बहुत ख़ास तौर से मैं और आजकल की ख़वातीन के लिए ज़रूर बयान करूँगा कि पूरी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में जनाब सैयदा ने सिर्फ़ एक ख्वाहिश की है हज़रत अली से, और वो एक अनार की। और कहा जब हज़रत अली ने कि मेरी तो ये ख्वाहिश है कि मैं आप मुझसे कुछ मांगें और मैं दूँ, तो जनाब सैयदा ने कहा कि मेरे बाबा ने कहा था कि फ़ातिमा, अली से कोई ऐसी ख्वाहिश न करना कि जो वो पूरी न कर सके और उसे शर्मिंदगी हो। सुभान अल्लाह। ये आजकल की जो ख़वातीन अपने शौहरों से ये देखे बग़ैर कि उसकी जेब की गुंजाइश क्या है और महंगाई का क्या आलम है और उनकी ज़रूरियात क्या हैं, जो फरमाइशें करती हैं, उनके लिए एक तक़लीदी नमूना है कि कोई फरमाइश उन्होंने जनाब सैयदा ने हज़रत अली से नहीं की। ये कितनी प्यारी बात है। और आजकल के नफसा नफसी के दौर में जब हम किसी रिश्ते को कबूल भी इसी बुनियाद पर करते हैं कि उसकी फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है, वो आने वाली ज़िंदगी में आपको क्या कुछ दे सकता है, क्या आसाइशें आपकी ज़िंदगी में होंगी, मशाल राह बीबी की ज़िंदगी हमारे सामने है। लेकिन जिस तरह बाकी और ज़ावियों पे हम नज़र डाल रहे हैं कि बहैसियत एक बेटी उनका मकाम, बहैसियत एक अहलिया उनका मकाम, फरहाना आपा आपसे बतौर वालिदा उनके हवाले से पूछना चाहूँगी कि ख़ास तौर पर जिस तरह उन्होंने अपने ख़ानदान की, अपने बच्चों की तरबियत की, मुख्तसर वक्त उनको मिला, लेकिन ख़ास तौर पे कहा जाता है कि उस बच्चों की तरबियत में एक बड़ा अहम उनसर कुरान से मोहब्बत का था। तो मैं चाहूँगी कि अगर आप इस पर थोड़ी सी बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीबी फ़ातिमा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर नज़र, लख्त जिगर, उम्मुस सादात हम कहें, और मखदूमा कायनात, सैयदा, ज़हरा, बतूल, बहुत सारे प्यारे प्यारे नाम हम लेते हैं उनके, और हर नाम के पीछे एक बहुत बड़ी बड़ी हिकमतें मौजूद हैं कि किस लिए उनको ये तमाम नाम दिए गए, और फिर उन नामों से उन्होंने वो तमाम जो चीज़ें हासिल की थी अपने वालिदैन से, उसको किस तरह अपनी बच्चों की तरबियत में आगे बढ़ाया। तो इकबाल ने उनके हवाले से एक शेर कहा था फ़ारसी में, जिसका मैं आपको मफ़हूम बताती हूँ। उन्होंने कहा कि हम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को इस वजह से बहुत प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनकी एक निस्बत है कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हैं। लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारी निस्बतें हैं कि आप रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं, आप शेर खुदा फ़ातिह खैबर हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की ज़ौजा मोहतरमा हैं, और जन्नत के नौजवानों के सरदार हसनैन करीमैन की आप वालदा हैं। तो आप उन्होंने लिखा कि हम इतनी बहुत सारी निस्बतों की वजह से हम बीबी से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। और फिर आपका अपना किरदार कि आप जो हैं उस वक्त दुनिया में तशरीफ़ लाएँ जो नबूवत का पहला साल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो काशाना नबूवत के अनवार और तजल्लियात में आप तशरीफ़ लाती हैं, तो दूसरी बेटियों से अल्लाह ताला ने आपको और ज़्यादा इज़्ज़त से नवाजा कि आप उस वक्त आई। और फिर जब आपकी वालदा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसी हों, वालिद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, तो आप सोचिए कि वो तरबियत किस कदर मजबूत हुई होगी कि जब सुबह शाम जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र हो रहा है, अंबिया कराम के हवाले से जो है वो बताया जा रहा है, और उनके ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके बताए जा रहे हैं, तो वो तमाम चीज़ें वो समेट रही हैं अपने किरदार में। और बहुत छोटी थी, तकरीबन 9 साल की उनकी उम्र थी जब उनकी वालदा का इंतकाल हो गया। और जब उनकी शादी हुई तो उस वक्त तकरीबन जो रिवायात में लिखा हुआ हमें मिलता है वो 15 साल या 16 साल इस तरह से उनकी उम्र थी। और उस वक्त शादी जब होकर आप आती हैं और आप माँ बनती हैं, तो जैसे आपने कहा कि वो जो तरबियत उन्होंने अपने बच्चों की, तो आप सोचिए कि वो जिन्होंने अपनी आँख ही काशाना नबूवत में खोली हो, सुबह शाम जो है वो आयात का नज़ूल हो रहा है, उनका मफ़हूम बयान किया जा रहा है, उनके तर्जुमे में जो बातें हो रही हैं उसका मकसद बयान किया जा रहा है, तो वो किस तरह से उन चीज़ों को समेट रही थी। तो आपने अपने बच्चों की तरबियत इस तरह से की कि सुबह शाम ज़ुबान पर अल्लाह का ज़िक्र होता था,
یعنی قرآن پاک کی آیات کی تلاوت ہوتی تھی اور آپ ان تمام جو اپنے کام ہوتے تھے وہ اذکار میں اور تلاوتوں میں کر رہی ہوتی تھیں، اور یہی سب کچھ جو اپنے ماما سے اپنے بابا سے لے کر آئی تھیں انہوں نے اپنے بچوں میں پہنچایا. اور وہ جو صبر تھا، جو شکر کی عادتیں تھیں، جو ان کے اندر تقویٰ تھا، جو ان کی ریاضت تھی، جو ان کے مجاہدے تھے، وہ تمام چیزیں انہوں نے اس طرح بہت چھوٹی عمر میں حسنین کریمین کی جو شخصیت ہے ان کے اندر وہ ڈالی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ اگرچہ بہت کم ساتھ رہا ان کا اپنی اولاد کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود کہ آپ جانتی تھیں کہ میرے ایک بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا اور کس طرح سے ہوگا، وہ تمام معمولات جو ہیں اس وقت بیان کیے جاتے تھے، لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنے بابا سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر یہ نہیں کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ یہ واقعہ ٹل جائے یا یہ معاملات نہ ہوں کہ میں ایک ماں ہوں. آپ نے کبھی نہیں کیا، بلکہ اپنے بیٹوں کو اتنا مضبوط بنا دیا کہ جب کوئی حق کے سامنے باطل کھڑا ہو تو تم نے کس طرح سے اس کا مقابلہ کرنا ہے اور حق کو کس طرح سے بلند کرتے ہوئے اس کو قائم و دائم رکھتے ہوئے کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنی کہ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو پھر آپ قربانی سے دریغ نہیں کرتے، چاہے آپ کو اپنوں کی ہی دینی پڑ جائے. بے شک. اور جس طرح آپ نے یہاں پہ ذکر کیا کہ اتنا مضبوط کردار کا ہونا کہ آپ کے پاس وقت کم بھی ہو. آج کل ہمیشہ ہم وقت کا ہی ذکر ہو رہا ہوتا ہے، کافی خواتین اس بارے میں کمپلین کرتی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت ہم نے آؤٹ سورس کر کے سکولز اور پری سکولز کے حوالے کر دی ہے، اور اس میں گلہ بھی یہی کیا جاتا ہے کہ اگر وہ بہت ساری گھریلو ذمہ داریاں ہیں یا دوسری ذمہ داریاں ہیں تو خواتین کہتی ہیں کہ ہم وقت بیلنس نہیں کر پا رہی. لیکن جتنے یہاں پہ حضرت بی بی فاطمہ کے فضائل اور ان کی سیرت اور ان کی زندگی کے حوالے دیے گئے، کوئی یہ تصور نہ کرے کہ ان کی زندگی مشقت سے عاری تھی یا بہت آسان تھی. کہا جاتا تھا کہ بہت زیادہ کام کرتی تھیں، چکی پیستی خود تھیں اور گھر کی تمام جو کام ہوتے تھے وہ خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھی، یہاں تک کہ ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جایا کرتے تھے. عمران بھائی، جس طرح کہ ہر والد کی، ہر گھر کی خوشی یہی ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی اطمینان سے رہے، کہا جاتا ہے کہ تسبیح فاطمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک تحفہ تھا بی بی کے لیے. اس کے فضائل یہ بھی ایک معجزے سے کم نہیں ہے. یہ تسبیح ہماری ہر مشکل کے وقت کام آتی ہے، اس کے حوالے سے ہمیں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اس مبارک ہستی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جن پر ہم سب کے ماں باپ قربان، جن کو رب نے یہ القابات اپنے محبوب علیہ السلام کی زبانی نصیب فرمائے: سیدہ، فاطمہ، زہرا، بطول، راضیہ، مرضیہ، طاہرہ، مطہرہ، عفیفہ کائنات. گھر کی زندگی کو اتنا خوبصورت بنایا بی بی فاطمہ نے کہ گھر کے سارے کام خود کیا کرتی تھی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ چونکہ بڑے بیٹے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کو ساری زندگی کسی کے سامنے آنسو بہاتے ہوئے نہیں دیکھا. جتنے سال میں نے دیکھا، نہ تکیے پہ نہ کسی کے سامنے، ہمیشہ آنسو بہائیں تو رب کے سامنے. اور گھر کے سارے کام خود کرتی تھی. باہر کے کام سیدنا علی المرتضیٰ کرتے تھے، اور ساری زندگی کبھی اپنے شوہر سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا. اتنی محبت، اتنا پیار، اتنی اپنائیت دی کہ آج کے دن جو یوم وصال ہے، جب مولا علی ان کو تدفین سے فارغ ہو کے آتے ہیں تو ایک مرثیہ پڑھتے ہیں، جس مرثیے نے پوری امت کو رلا دیا کہ میاں بیوی کا ایسا بھی پیار ہو سکتا ہے. ایسی خوبصورت زندگی گزاری. اس کو فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ اجْتِمَاعٍ مِّن خَلِيلَيْنِ فُرْقَةٌ وَكُلُّ الَّذِي دُونَ الْفِرَاقِ قَلِيلُ إِنَّ افْتِقَادِي فَاطِمَةَ بَعْدَ أَحْمَدَ عَلَىٰ أَلَّا يَدُومَ خَلِيلُ وَكَيْفَ هُنَاكَ الْعَيْشُ مِن بَعْدِ فَقْدِهِمْ لَعُمْرِكِ شَيْءٌ مَّا إِلَيْهِ سَبِيلُ لَيْسَ جَلِيلًا رِزْءُ مَالٍ وَفَقْتُهُ وَلَكِنَّ رِزْءَ الْأَكْرَمَيْنِ جَلِيلُ لِذَلِكَ جَنْبِي لَا يُوَاتِيهِ مَزْجَعُ وَفِي الْقَلْبِ مِنْ حَرِّ الْفِرَاقِ غَلِيلُ. یہ مرثیہ مولا علی پڑھ رہے ہیں بی بی فاطمہ کی جدائی کے اندر. کاش کہ ہمیں عربی کی تھوڑی سی مناسبت ہو تو یقین کریں دل آنسوں سے بھر جائے، آنکھیں بھر جائیں. فرما رہے ہیں کہ دوستوں کی جدائی سے بڑھ کر اللہ نے دنیا میں کوئی غم نہیں رکھا. میری دوست، میرے لخت جگر، میرے جو محبت کے الفاظ ہو سکتے ہیں وہ کم پڑھ رہے ہیں جو فاطمہ نے مجھے محبت دی، پیار دیا. اور فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا دنیا سے تشریف لے جانا اور اس کے بعد بی بی فاطمہ کا چلے جانا دلیل علی اللہ یدوم خلیل. یہ دلیل ہے اس بات پر کہ اس دنیا میں دوام کسی کا نہیں ہے، ہر ایک نے جدا ہونا ہے. لیکن ساتھ اس محبت کو یاد کرتے ہوئے فرمایا کیف ہناک العیش من بعد فقدہم،
ان کے جانے کے بعد زندگی کا کیا مزہ ہے، اس زندگی میں وہ سکون نہیں رہا، وہ مزہ نہیں رہا، وہ چین نہیں رہا۔ دنیا کے مال کا چلے جانا یا کم ہو جانا یہ کوئی خسارے کی بات نہیں، ولیکن رزق الاکرمین جلیل، لیکن جگری یار کا، دوست کا اور اپنے ساتھی کا چلے جانا یہ سب سے بڑا دکھڑا ہے۔ اور آخر میں حضرت علی فرماتے ہیں لذالک جنبی لا یعاطیہ مضجع، اے فاطمہ تیرے جانے کے بعد بستر پر آنے کو دل نہیں کرتا، اے فاطمہ تیرے جانے کے بعد بستر پر آنے کو نہیں دل کرتا، اور دل تیری جدائی میں جل رہا ہے۔ اس کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتے ہیں کہ ہمارے والد محترم کو میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ بی بی فاطمہ میری اماں جان بیمار ہوئی، ساری رات حضرت علی خدمت میں بیٹھے رہے، آخری پہر میں آنکھ لگ گئی، اٹھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ٹھنڈے پانی سے بی بی فاطمہ وضو فرما رہے ہیں، وہ بھی نماز کے لیے تشریف لے گئے، واپس آتے ہیں تو دیکھ رہے ہیں چکی پیس رہی ہیں۔ تو آ کے کہا فاطمہ ساری رات بخار میں آپ تڑپتی رہی، میں نے صبح دیکھا کہ ٹھنڈے پانی سے آپ وضو فرما رہی ہیں، اس کے بعد چکی پیس رہی ہیں، کہیں اور بھی مارنا جو کچھ ہو نہ جائے۔ تو آگے سے جو جواب دیا، اللہ اکبر، میں تمام ماؤں بہن بیٹیوں سے ہاتھ جوڑ کے منت کروں گا کہ اگر ان کے قدموں میں جانا چاہتے ہیں اس جواب کو ضرور دل سے سنیے گا۔ فرمایا کہ وضو کر کے نماز پڑھی، رب کی عبادت کی، اللہ کو راضی کیا، چکی پیس کے آپ کی اطاعت اور بچوں کی خدمت کرتے ہوئے دنیا سے میں اگر چلی جاؤں تو مجھے یہ بھی منظور ہے۔ اور حضرت حسن اس کے راوی ہیں، بڑے بیٹے، فرماتے ہیں جب یہ بات کر رہی تھی تو آنکھیں جھکی ہوئی، سر جھکا ہوا۔ اطاعت کی یہ صورتحال ہے کہ علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت اس موقع پہ شعر فرمایا کہ ان کے آنسو زمین پر گرتے ہیں لیکن وہ زمین پر نہیں گرتے، جبریل علیہ السلام آ کر ان آنسوؤں کو لے جاتے ہیں اور جا کے عرش بری کے ساتھ اس کو مسل دیتے ہیں۔ یہ آنسو اتنے قیمتی بی بی فاطمہ کے کہ یہ بیٹیوں کو پیغام دیا کہ آنسو بہانے ہیں تو مسلح پہ بہانا، نہ خاوند کے آگے، نہ اولاد کے آگے، نہ کسی اور کے آگے، اس طرح اطاعت اور فرما برداری کی کیفیت۔ اور آخر میں اپنی بہنوں سے یہ عرض کروں گا کہ علامہ اقبال صاحب کا وہ شعر ہے جس کا مفہوم ہے کہ نوری و آہم کہ کیا نوری، کیا ناری، کیا خاکی، سب ان کی محبت کے اندر صف بنا کے کھڑے ہیں، لیکن بی بی فاطمہ کہاں کھڑی ہے؟ گم رضایش در رضائے شوہرش، وہ اپنے خاوند کی رضا کے لیے کھڑی ہے اور اپنی تمام تر مرضی کو ختم کر کے اپنے خاوند کی رضا کو ترجیح دے رہی ہیں۔ یہ بیٹیوں کو پیغام دیا کہ اگر تم میری بیٹیاں بننا چاہتی ہو تو اپنی مرضی ختم کر کے اپنے خاوند کی مرضی کی ترتیب پہ آ جانا تو میری بیٹیاں بن جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی ایک مکمل ضابطہ حیات آپ کے لیے، خاص طور پہ خواتین کے لیے، کہ ہر رول میں ہی، چاہے وہ بحیثیت ایک والدہ کا ہو، ایک اہلیہ کا ہو یا ایک بیٹی کا ہو، ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ عامر بھائی، آپ بھی اس محفل میں جہاں ذکر ہو رہا ہے حضرت بی بی فاطمہ کا، کسی خاص پہلو کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں، یا فضائل، یعنی یہاں پہ تو خواتین کا ہم جو دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے آج کل کی دنیا کے، اس تیز رفتار دنیا کے مسائل ہیں، کیا سیکھ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ورکنگ وومن لے سکتی ہے حضرت بی بی فاطمہ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سوچ رہا تھا کہ بحیثیت ماں کی بھی ذکر ہو گیا، بحیثیت خاتون جنت کے ذکر ہو گیا، بحیثیت بہترین بیوی کے ذکر ہو گیا، تو شاید میرے حصے میں بحیثیت بیٹی کے کچھ گزارشات پیش کرنا آئے گا۔ اگر دامن وقت میں گنجائش ہے جی بالکل، تو میں یہ عرض کروں گا کہ لوگ بیٹوں کی تمنا کرتے ہیں، اور بیٹے بھی اللہ کی نعمت ہیں، بیٹیاں بطور خاص اللہ کی رحمت ہیں۔ اور قرآن کریم نے ایک سورہ مبارکہ میں ایک آیت کریمہ میں بڑا لطیف نقطہ ارشاد فرمایا ہے کہ لیس الذکر کالانثیٰ۔ علامہ صاحب، اللہ فرماتا ہے کہ بیٹے تھوڑی بیٹیوں کی طرح ہوتے ہیں، یعنی بیٹیوں کا تو مقام ہی الگ ہے، اور لوگ بیٹوں کی تمنا کرتے ہیں، حالانکہ کتنے بیٹے ایسے ہوتے ہیں جو شادی کے بعد اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں میں مگن ہو جاتے ہیں، لیکن بیٹیاں ہوتی ہیں وہ سسرال جا کر بھی اپنے ماں باپ کے لیے ان کے دل دھڑکتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خاص لقب تھا جس کا اب تک ذکر نہیں آیا، ام ابیہا، اللہ اکبر، یعنی اپنے والد کی ماں۔ تو ایک بیٹی اپنے والد کی اتنی خبرگیری رکھتی ہو، اتنا خیال رکھتی ہو، اتنی نگہداشت رکھتی ہو، سیدہ خدیجہ کے جانے کے بعد اسے ہر وقت یہ غم اور فکر لگی رہے کہ ابا جان کے ساتھ کچھ ہو نہ گیا ہو۔
ابا جان کو کسی نے تکلیف نہ پہنچا دی ہو، جو آپ کے زخم دھوتی ہوں، جو آپ سجدے میں اگر ہیں اور آپ سر نہیں اٹھا پا رہے کیونکہ اوجھ ڈال دی گئی ہے نعوذ باللہ، تو وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے اسے کھینچ کر آپ کو اس بوجھ سے آزاد کرتی ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا. یقیناً آپ یہاں خانوادہ رسول کا ذکر ہو رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ جن کے آج وصال کا دن ہے یعنی 3 رمضان، ان کے فضائل، ان کی زندگی، ان کی سیرت کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے. اور یقیناً یہ جو ہمارے بزرگان دین ہیں ان کے تھرو ہی ہم آج کی زندگی کے مسائل کا حل بھی تلاش کر سکتے ہیں. آج ہر خاتون یہ کہتی ہے کہ وہ یعنی ایک آپ اوور آل اگر بات کی جائے، ابھی 8 مارچ گزرا ہے تو لوگوں نے کہا جی کہ امپاور ہونا بہت ضروری ہے اور فائنینشیل انکلوژن آپ کے لیے ضروری ہے کہ کس طرح آپ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اس میں آپ کو ایک سمت کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. اگر اس کو آپ کمپیئر کریں 1400 سال قبل جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اور ایک ماڈل زندگی گزار کے حضرت بی بی فاطمہ نے جو پیغامات ہمیں دیے ہیں ان پہ جائیں گے کہ ضرور کچھ گفتگو ہو. فرحانہ آپا، یہاں پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہاں پہ اطاعت گزاری کی بات کی جا رہی ہے، ایک طرح سے اپنے اندر کمپلیٹ اگزار، جس نے کبھی کسی سے کوئی تقاضا، کوئی خواہش کا اظہار نہیں کیا. آج کل خواتین کے لیے اس طرح کی زندگی گزارنا تو آلموسٹ امپاسبل نظر آتا ہے. تو کس طرح دین اور دنیا اور ان پیغامات کو آج کی زندگی میں بیلنس کر کے چلیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا سوال ہے اور آج کل کی خواتین کو تو بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ ایک بچی جس کو ماں باپ تربیت کر کے جب بھیجتے ہیں شادی کے بعد وہ اپنے شوہر کے پاس آتی ہے جو کہ اس کا اصل گھر ہوتا ہے، تو وہ کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک بیلنس زندگی گزار رہی ہوتی ہے. تو آپ بی بی کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو زہد و تقوی ان کے اندر ہے، جو صبر اور شکر ان کے اندر ہے، جو ان کے اندر محبتیں ہیں دین کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، جو ان کی ریاضت ہے اپنے کاموں میں، اپنی چیزوں میں، جو قناعت ہے ان کے اندر، جو اطاعت ہے والدین کے حوالے سے، یہ وہ تمام خوبیاں ہیں جو ان کی شخصیت کو بیلنس کر رہی ہیں. دیکھیے بیلنس اس سینس میں کہ قرآن پاک اتنا انہوں نے سنا ہوا ہے اور اتنا دہراتی رہی ہیں والد کے گھر میں کہ جب بچے کا جھولا ہلا رہی ہیں تو بھی قرآن پاک پڑھ رہی ہیں، جب وہ چکی میں آٹا پیس رہی ہیں یا جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ وہ گٹلیاں پیس رہی ہیں تو بھی وہ قرآن پاک پڑھ رہی ہیں، جب ان سے کوئی بات کی جا رہی ہے تو اس کا جواب بھی وہ قرآن کی آیات کی صورت میں دے رہی ہیں. تو گویا وہ اتنا زیادہ ان کے اندر آ چکا ہے قرآن پاک کہ انہوں نے اس کو اپنی زندگی بنا لیا ہے کہ ان کے افعال میں نظر آ رہا ہے، ان کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں میں وہ نظر آ رہا ہے. تو وہ جو تقوی ہے یا وہ جو ریاضت جو انہوں نے دیکھی ہے اپنے والد سے، اپنی والدہ سے جو دیکھی ہے، صرف 9 سال کی تھی والدہ کا انتقال ہوا ہے، 15 سال کی عمر میں شادی ہو گئی ہے، اور جو باقی آگے کی زندگی ہے وہ بھی تقریباً 7-8 سال کی حیات کے بارے میں ہمیں جو معلومات ہیں، جو روایات ملتی ہیں. لیکن اتنی چھوٹی عمر میں اتنا کچھ سیکھ لینا اور پھر وہ تمام چیزوں کو اپنے اوپر اپلائی کرتے ہوئے پھر اسی اطاعت میں شوہر کی اطاعت بھی کر رہی ہیں. اور مقصد کیا ہے کہ ایک ہی مقصد ہے کہ مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. جب آپ رب کو راضی کرنے کا سوچ لیتے ہیں نا تو پھر رب کے احکامات کو مان لیتے ہیں، اسے قبول کر لیتے ہیں. تو انہوں نے چونکہ اپنے پیارے جو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان سے ایک ہی چیز سیکھی تھی کہ آپ نے رب کو راضی کرنا ہے. رب کی محبتیں کیسے حاصل کرنی ہے کہ آپ نے دین کو اپنے اندر سمیٹ لینا ہے. تو انہوں نے وہ تمام خوبیاں جو اپنے والدین میں دیکھی ان کو اپنے اندر اختیار کیا. اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے وہ تمام احکامات جو دین نے بتائے بیوی کی حیثیت سے، ایک بیٹی کی حیثیت سے، ایک ماں کی حیثیت سے انہیں بھرپور طریقے سے پورا کیا. اور جو ہم آج کی عورت کی بات کرتے ہیں جس کی پرائیورٹیز دین سے ہٹ کر دنیا کی طرف ہو گئی ہیں، تو یقیناً جب آپ کی پرائیورٹیز چینج ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کے اخلاق پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، زندگی گزارنے کے طور طریقوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. اور بچوں کی جب آپ تربیت کر رہے ہوتے ہیں تو بھی آپ دین کو پیچھے رکھتے ہیں اور آپ دنیا کو آگے رکھتے ہیں. آج کل کیا ہوتا ہے، دین کی تربیت کو صرف ہم نے محدود کر دیا ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنا ہے، سمجھنا نہیں ہے، صرف پڑھنا ہے. کہ بچہ اگر 6 گھنٹے کے بعد اسکول کی تعلیم حاصل کر کے گھر آتا ہے تو صرف 1 گھنٹے اگر وہ قرآن پاک پڑھتا ہے تو صرف وہ پڑھتا ہے، ترجمہ نہیں اس کو پتہ کہ کیا ہے. اس کی صرف یہ ذمہ داری ہے کہ یہ ہے صرف ٹوٹل دین جو میں قرآن پڑھ رہا ہوں. ہاں، اور جو میں نماز پڑھ لوں گا، والدین نے اگر سکھا دی تو میں نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں پتہ اس کا مطلب کیا ہے. تو جب تک آج کی عورت جو ہے وہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کے اس کو سمجھ کے اپنی شخصیت میں اس کو شامل نہیں کرتی، وہ ایک اچھی تربیت نہیں کر سکتی بچوں کی. اس لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اللہ کی رضا کو سامنے رکھیں
اور اس کی رضا کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں. اچھا، آج کی زندگی میں ہم کہتے ہیں ڈسٹریکشنز بہت ہیں. اگر آپ گھر کی چار دیواری کے باہر کچھ پیشہ ورانہ طور پہ کام کر رہی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آنے جانے میں، آمد و رفت پہ، اس کام کی ذمہ داریوں کو پورے کرنے میں آپ کو بہت وقت صرف کرنا پڑ رہا ہے، تو گھر کی کچھ چیزیں آپ سے اگنور ہو جاتی ہیں. سہیل بھائی، آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ حضرت بی بی فاطمہ جس مقام پہ فائز تھی، جس طرح انہوں نے کہا کہ انہیں بچپن سے ہی قرآن حکیم کی تربیت کو سننا، دین میں ایک طرح سے وراثت میں ملا ہے دین، تو ان کو تو ایک ایک چیز کے بارے میں پتہ ہونا، لیکن پھر بھی گھریلو تمام ذمہ داریاں اور دین کے حوالے سے روزے بھی رکھتے رہنا، نماز کی پابندی بھی کرنا، قرآن کی تلاوت بھی کرنا، یہ اپنے آپ میں بیلنسنگ ایکٹ اتنا مشکل لوگوں کو لگتا ہے. اگر آپ کی پیشہ ورانہ کوئی مصروفیت نہ بھی ہو، کیسے لے کر چلا جائے؟ کیا پیغام ہے اس میں ہمارے لیے؟ یہ ابھی بہت اچھی بات ہماری بہن فرحانہ نے کی کہ انہوں نے ایک طرف تو شوہر کی خدمت، بچوں کی تربیت اور دین، یعنی کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے. یہ بہانہ کرنا کہ صاحب چونکہ میں باہر پروفیشنل جاب کرتی ہوں، نوکری کرتی ہوں، تو آپ اور بہت سی چیزوں کو تو آپ اوائڈ کریں. ٹھیک ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں بچ رہا، آپ نوکری کر رہی ہیں، تو آپ کھانا پکانے کے لیے ملازم رکھ لیں. یہاں تک تو چلے، ایک ٹھیک ہے، کمپرومائز ہو سکتا ہے. لیکن جو اہم چیز ہے جس پہ ابھی بات کر رہی تھیں، بلکہ انہوں نے تو ایک 25 سال پرانی تصویر دی ہے، میں آج کی تصویر دوں گا. جو اہم چیز چھوڑی ہے وہ ماؤں نے تربیت بچوں کی چھوڑ دی. اس نوکری کے چکر میں، اس کمانے کے چکر میں ماؤں کی تربیت. پہلے یہ ہوا تھا، پہلے ہماری ماں نے ہمیں جب ہوتا جو مغرب ہو جاتی تھی تو وہ لے کے بیٹھتی تھیں، اور وہ دین اور اللہ اور رسول کی باتیں اور وہ پڑھاتے ہوئے وہ سوتے تھے، ہم یاد کرتے. پھر اس کے بعد یہ دور آیا کہ جناب وہ اللہ رسول کی باتیں تو گئی، لٹل لٹل ٹوئنکل اسٹار یاد کرانے لگے. اس کے بعد وہ دور آیا کہ وہ بیٹا انکل ہیں، آنٹی آئی ہیں، ناچ کے تو دکھاؤ، وہ گانا تو سنا دو، ذرا گانا سنا دو. ہم نہیں، ہماری ماؤں نے تربیت کے مدرسے بند کر دیے. اور یہ ماں کی تربیت ہے جو نوح جیسے بیٹے کو لیسا من اہلک بنا دیتی ہے. جو آج کی ذمہ داری سب کریں، آپ نوکری کریں، آپ کھانا نہ پکائیں، ٹھیک ہے، آپ اس کے لیے ملازم رکھ لیں. آپ صفائی نہ کریں، آپ اس کے لیے ملازم رکھ لیں، لیکن اپنی بچوں کی تربیت کی طرف توجہ دیں. اور وہ جو فرحانہ بہن نے کہا کہ اللہ کے کو راضی کرنے کے لیے اسے اس دین کی طرف آپ لے کے آئیں. سچ بولنا، مثلا جیسے پہلے ہوتا تھا کہ جی وہ گھر پہ کوئی آیا ملنے تو ابا نے کہہ دو بیٹا ابا گھر پہ نہیں ہے. تو وہ بچہ جو یہاں سے سیکھ رہا ہے کہ ابا گھر پہ نہیں ہے، اور ابا خود کہہ رہے ہیں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں کہہ دو، تو وہ تربیت جو ہے ہماری، وہ ہماری ختم ہو گئی ہے. وہ تربیت کے مدرسے ہمارے بند ہو گئے. ماؤں نے بالکل بچوں کو کہنا چھوڑ دیا. پہلے ہم نکلتے تھے باہر، محلے والے کوئی بزرگ کسی نے دیکھ، وہ چچا جا رہے ہیں ذرا صحیح ہو جاؤ، ماریں گے یہ بھی ادب کا. اب یہ کہ سگا چچا بھی ہے، اگر وہ مارے تو باپ لڑنے آیا تھا، تم نے میرے بیٹے کو کیسے مارا. تو یہ ساری تربیت کے وہ مراحل ہیں جو ہماری گمراہی اور ہماری بربادی اور تباہی کا سبب ہے. یہ بڑی اہم آپ نے بات کی. اور نہ صرف یہ کہ آنے والی نسل کی تربیت، ایک اور یہاں پہ ذکر جب ہوا کہ خاوند کی اطاعت. عامر بھائی، یہ سوال آپ کی طرف لے کے آنا چاہوں گی. کئی دفعہ خواتین، یعنی ہمارے یہاں ہر طرح کے رواج، ایک ناانصافی پہ مبنی معاشرہ ہے جس میں آپ مختلف قسم کی نیگیٹو اسپیکٹس بھی دیکھتے ہیں. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ڈومیسٹک وائلنس بھی ہے، ہمارے یہاں خواتین کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے. لیکن ایسے براہے میں، اسی معاشرے میں جب ہم اطاعت کی بات کرتے ہیں تو اس کو بھی ایک حاکم اور محکوم جیسے زاویے سے دیکھتے ہیں لوگ. کس طرح ایک خاتون اپنے خاوند کی اطاعت کر سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اپنے وجود کی نفی بھی نہ ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا سوال کیا ہے. اور اسلام میرا خیال ہے اتنا خوبصورت دین ہے جس نے عورت اور مرد دونوں کو ایک ہی سطح پر رکھا ہے، اور کہا ہے کہ تم دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق بھی ہیں اور فرائض بھی ہیں. اور یہاں تک فرمایا ہے کہ جس طرح مرد کے ساتھ عورت نے اچھا سلوک کرنا ہے، اسی طرح مرد نے بھی عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اور برابری کی بنیاد پر یہ ایک سسٹم رکھا ہے، کیونکہ یہ فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. جس طرح تم ان کا لباس ہو اسی طرح وہ تمہارا لباس ہے. تو لباس اور لباس کے اندر جو ہے وہ یکسانیت ہوتی ہے اور درجہ بندی نہیں ہوتی. تیسری بات یہ کہ اسلام نے بیوی کو شوہر کی لونڈی نہیں بنایا ہے، کنیز نہیں بنایا ہے، غلام نہیں بنایا ہے، بلکہ اس کا آدھا دین مکمل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے. سبحان اللہ. تو اس طرح عورت اپنے شوہر کی محسنہ ہوئی ہے، اور وہ دونوں اس نکاح کے بندھن میں بن کر محسن اور محسنہ بنے ہیں. سبحان اللہ. وہ محسنہ سین والا ہے احسان کے درجے میں، اور یہ محسنہ سعاد والا ہے احسان کے درجے میں، کہ ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ بن گئے ہیں.
اب قرآن یہ کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، اس کا ترجمہ بعض یعنی مترجمین نے یہ فرمایا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، حالانکہ علماء کرام تشریف فرما ہیں، حضرت مولانا عمران بشیر حیدر صاحب تشریف فرما ہیں. دیکھیے قرآن کریم میں قوام، قام یقوم سے نکلا ہے. قوام کے معنی اصل میں نگہبان کے ہیں. جی قوام حاکم نہیں ہے، قوام پروٹیکٹر ہے. وہ گویا کہ اس کا ڈرائیور بھی وہی ہے، اس کا کیئر ٹیکر بھی وہی ہے، اس کے کھانے پینے کا نظام کرنے والا بھی وہی ہے، اس کا مینیجر بھی وہی ہے، اس کا سب کچھ تو وہی ہے. وہ ایک لطیفہ ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک عورت نے بھرے مجمع میں اپنی سہیلی کے ساتھ کھڑے ہو کر شوہر کو ایسے انگلی سے اشارہ کیا. شوہر بیچارہ چلا آیا کہ شاید تعارف کرانا چاہ رہی ہوں اپنی سہیلی سے. تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے جائیے. کہا تو بلایا کیوں تھا؟ کہا اپنی انگلی کی پاور چیک کرنی تھی. تو شوہر تو اصل میں اسلام نے یہ شوہر کو یعنی اپنی بیوی کی اس طرح خبرگیری کرنے والا بنایا ہے کہ اگر یعنی یہاں تک دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ حتی اللقمۃ یرفع فی فم زوجہا، جو تم لقمہ یعنی ایک اسپون میں رائس لے کر اپنی بیوی کے منہ میں دیتے ہو تو یہ تم زن مرید یا رن مرید نہیں بنتے، تم اللہ کے نبی اسلام کی نظر میں ایک ہیرو بنتے ہو. تم گھر کے وہ سربراہ ہو جو گھر کا خادم ہے، کہ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار وہی ہو سکتا ہے جو اس کا خدمت گزار ہو. اسلام نے مرد اور عورت دونوں کو ایک دوسرے کا معاون بنایا ہے، مددگار بنایا ہے. تو یہ جب انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے یہ بنیاد ہے نا، بیسک ہے یونٹ، ایک خاندان کا بیسک یونٹ زوجین ہے. جب یہ مضبوط ہوتے ہیں تو پھر ان کی بنیاد پر ایک بہترین معاشرہ، بہترین گھرانہ، بہترین کیونکہ یہ پہلا رشتہ ہوتا ہے جو آپ کے بچے بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ تحمل کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، عزت کے ساتھ آپ لوگ پیش آ رہے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ جو اطاعت کو اس پیراہے میں جس طرح عامر بھائی نے بڑی زبردست گفتگو کی، اگر اس طرح ایک مرد اور عورت کا، ایک خاوند اور اس کی بیوی کے رشتے کو دیکھا اور سمجھا جائے تو ہمارے یہ جو پاور سٹرگل ہے، جو رسہ کشیدگی سے صورتحال ہے وہ دور ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ عامر بھائی اور زہیر بھائی، فرحانہ آپا اور عمران بھائی، آپ کی موجودگی کا اور اتنی خوبصورت گفتگو کا. ہمارے ساتھ شیف قرۃ العین بھی موجود تھیں. ایک نظر ان کی فائنل پلیٹنگ پہ دیکھ لیتے ہیں. تمام ڈشز ریڈی ہیں. اس کی ریسیپیز آپ کو سوشل میڈیا پہ مل سکتی ہیں. اور اس کے ساتھ آپ نے ایک اچھی سی میرے خیال میں کانڈیمنٹ، ایک چٹنی بھی بنائی ہوئی ہے. یہ آلو بخارے کی چٹنی ہے. جی اس کے بارے میں کچھ بتا دیں جلدی سے. آلو بخارے کے ساتھ کیا کرنا ہے ہم نے؟ بس آلو بخارے کو ہم نے بوائل کرنا ہے. جب بوائل ہو جائیں تو ہمیں اسٹرین کرنا ہے، اس کے سیڈس الگ کرنے ہیں. اس کے بعد ہم نے اس میں پانی شامل کرنا ہے، کالا نمک، ریڈ چلی پاؤڈر، چلی فلیکس، اور اینڈ میں سوٹ ڈال دیں. بہت شکریہ. آپ ہمیشہ ایک زبردست انداز میں بتاتی ہیں. بڑے آسان لگتی ہیں یہ چیزیں لیکن وقت لیتی ہیں. سو پلیز مینیج یور ٹائم پراپرلی. خاص طور پہ آج تیسرا رمضان ہے، ابھی بھی بھگدڑ مچی ہوئی ہوگی کئی کچنز میں. کچھ لوگ ابھی بھی آئیڈیاز کی تلاش میں ہوں گے، تو آئیڈیاز ہم نے آپ کو دے دی ہیں. اچھا جی، آخر میں ہم بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے اسد ایوب. السلام علیکم اسد، بہت بہت شکریہ ٹرانسمیشن کا حصہ بنے رہنے کے لیے. اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم اپنے ناظرین سے الوداع لیں گے. ہماری پری افطار ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے.